السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول شہر خطا بائی نیاب جیلانی کی یہ 4 ایپیسوڈ ہے۔ ٹرے گر گئی تھی، میں شاید ڈر گئی، اس نے سر جھکا کر ضبط کرتے ہوئے بتایا تھا۔ اس کی ساس نے گلے لگا کر تسلی دی۔ لائٹ آف کرنے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ کچن کی بتی جلتی رہے تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ رات کو اندھیرے میں بچوں کا دودھ گرم کرنے آتی ہو، اب چلو اپنے کمرے میں۔ وہ روبا کو بازو کے گھیرے میں لیے اندر چلی گئی تھیں اور متفکر سا ابراہیم کچھ اور مضطرب ہو گیا۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو روبا بستر پہ گمسم بیٹھی تھی۔ اماں جا چکی تھی اور تینوں بچے سکون کی نیند میں گم تھے۔ ابراہیم نے بچوں کے اوپر کمبل درست کیا، ہیٹر بند کیا اور کھڑکیوں کے سامنے سے پردے ہٹائے تو روبا بے ساختہ چیخ اٹھی، پردے نہ ہٹائیں۔ لیکن سلائڈ تو بند ہے، ابراہیم نے نرمی سے کہا۔ نہیں پھر بھی، اس نے اصرار کیا۔ اوکے نہیں ہٹاتا، اب خوش؟ وہ ملائمت سے کہتا اپنی جگہ پہ لیٹ گیا۔ سوئی ہوئے ابراہیم کی موجودگی نے اس کا خوف کم کر دیا تھا۔ اسے بھی نیند آ رہی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں ان کے علاوہ بھی کوئی اور ہے۔ اسے کسی کی ہموار سانسوں کی آواز بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی تھا جو ابراہیم اور روبا کے پاس موجود تھا۔ آخر کون؟ باہر نیلگوں اجالا پھیلا ہوا تھا۔ روبا نے اٹھ کر غسل کیا اور جلدی سے نماز کی تیاری کرنے لگی۔ اماں تہجد کے بعد معمول کے وظائف اپنے کمرے میں رضائی کے اندر بیٹھ کے کیا کرتی۔ ابراہیم مسجد میں نماز ادا کرنے گیا تھا اور واپسی پہ اسے ہمیشہ دیر ہو جاتی تھی۔ کبھی کوئی مل جاتا، کبھی کوئی، ہزاروں سلام دعا والے لوگ تھے۔ وہ نماز ادا کر کے کچن میں آئی۔ ناشتہ بنا کے اس نے سب سے پہلے اماں کو ناشتہ دیا تو انہوں نے بے ساختہ اسے روک لیا تھا۔ ابراہیم ابھی تک نہیں آیا؟ نہیں اماں، کوئی کام تھا کیا؟ نہیں بیٹی، ایسے ہی ابراہیم کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ وہ میرے کمرے میں جا کے آگے جاتا ہے نا، تو نفل پڑھتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے ابراہیم نے دروازہ کھولا ہے، شاید مجھے نیت باندھے دیکھ کر پلٹ کیا ہے۔ وہ بڑی سادگی کے ساتھ روبا کے حواس اڑا رہی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھال کر کہا، آپ کا وہم ہوگا اماں، ابراہیم تو ابھی آئے ہی نہیں۔ اس کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی، کیا خبر ایسی ہو، پر دروازہ تو کھلا تھا۔ اماں بھی الجھی سی تھیں اور روبا حواس باختہ۔ پھر ان کا دھیان بٹاتے ہوئے ملائمت سے بولی، ہر وقت ابراہیم کی طرف ذہن اٹکا رہتا ہے آپ کا، یوں ہی خیال آ گیا ہوگا۔ ایسی سٹیائی تو نہیں ہوں، اگر تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، ایک ہی تو بیٹا ہے، کیا کروں؟ دھیان اس کی طرف نہ جائے تو کہاں جائے؟ انہوں نے تسبیح اٹھا کر چومی اور ٹرے روبا کی ہاتھ سے پکڑ لی۔ ماں انہیں خیال آیا، کہنے لگی، روبا بیٹی ذرا انابیہ کی خبر گیری بھی کر لیا کرو، بن ماں کی بچی کا کیا حال ہے؟ انادیہ تو اس قابل نہیں جو بچی کا دھیان رکھ سکے۔ اتنا کہا تھا میں نے کہ انابیہ کو مجھے دے دو، جہاں 3 بچے پل رہے ہیں وہاں ایک اور صحیح، مگر اس لڑکی کی انا اور خود پسندی، جانے کس پہ اس کا مزاج چلا گیا ہے۔ انہوں نے ٹھنڈی آب بھری تو باہر سے آتا ابراہیم ان کا جملہ اچک کر بولا تھا، دادی حضور پہ بھول گئیں کیا؟ اللہ بخشے وہ ایسی ہی تھی، ظالم اور سنگ دل، 3 دن جان حلق میں اٹکی رہی تھی۔ اللہ معاف کرے، ساس بہو دونوں نے دہل کر کہا، کسی نے تو دادی پہ جانا ہی تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اماں کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ انادیہ تو نہ جاتی، کوئی اور چلا جاتا، ایسی حسین صورت اور ایسی بدترین سیرت۔ اماں نے ہاتھ ملتے ہوئے ٹھنڈی آ بھری۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، روبا نے افسردگی سے سر ہلایا۔ انسان ساری عمر غلطیاں کر کے نصیب کے کھاتے میں اپنے گناہ نہیں ڈال سکتا۔ ابراہیم کی سنجیدگی بھرے لہجے پر اماں قائل ہوتی نظر آئی تھیں، پھر انہوں نے موضوع بدل دیا۔ ناصر کی کوئی خیر خبر؟ اچھے حال میں، سسرالیوں سے صلح کر لی، اسے پکڑوانے کا سارا ڈرامہ تھا، اپنی مرضی سے نکاح کیا بیٹی کا، بعد میں کسی لین دین پہ لڑائی ہو گئی، وہ لالچی لوگ ہیں، تایا جی کی دکان ہتھیانا چاہتے تھے، ناصر کو جیل میں بند کروا دیا اغوا کا کیس بنوا کے، بات کھلی تو خاصی چترول ہوئی سب کی۔ ابراہیم نے قصہ مختصر سنایا تو اماں ہکا بکا رہ گئی۔ پھر گھر کیوں نہیں آیا؟ مرضی کا مالک ہے، ایک بیٹے کے ساتھ وہیں ہے، دکان کے کرائے میں سے آدھا حصہ وصول کرتا ہے۔ ابراہیم کے انکشاف پہ اماں بیچاری ساکت تھی۔ اور گھر نہیں آیا؟ حد ہے، گھر آئے تو 2 بہنوں کی ذمہ داری اٹھائے، چل ایک تو بیاہ کے قابل ہے، اس کا بوجھ تو اترا ہی سمجھے، دوسری چٹانگ پر کی بچی کو کون سنبھالے، اس کی بیوی تو کبھی نہ اس عذاب میں پڑے۔ ابراہیم نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بتایا تو اماں مشکوک ہو گئیں۔ ناصر سے تیری ملاقات ہوتی ہے کیا؟ پہلے سے کچھ سدھر گیا، اکثر دفتر میں ملنے آ جاتا ہے، پھر کیا کروں، ملنا تو پڑتا ہے، تایا زاد جو ٹھہرا۔ ابراہیم اور اماں کو باتوں میں مصروف دیکھ کر روبا تیزی سے کچن کی طرف بڑھی اور توے پہ پراٹھا ڈال کے آئی تھی، اور یہاں تو ایسی باتوں میں لگ گئی تھی، کچن کی طرف جاتی ہوئے بے ارادہ اس کی نگاہ نماز والے کونے کی طرف اٹھی۔ یہ نماز والا کونا مخصوص تھا، یہاں پہ جائے نماز بچھی رہتی، اس کونے میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، تو پھر وہاں کون گیا تھا؟
جبکہ ابراہیم باہر تھا اور اماں اپنے کمرے میں۔ جائے نماز کا مڑا کونا سیدھا تھا، جیسے کسی نے اس پر نماز پڑھی ہو۔ کس نے؟ روبا کی جیسے جان پہ بنائی تھی۔ نہ صرف جائے نماز کا کونا سیدھا تھا، بلکہ کھونٹے پہ ٹنگی تسبیح بھی جائے نماز کے اوپر رکھی تھی، حالانکہ روبا نے آج تسبیح اتاری نہیں تھی۔ تو پھر کس نے؟ وہ چکراتے سر کو تھامتے ہوئے بمشکل کامتی ٹانگیں گھسیٹتی ہوئی کچن میں آئی تو جلتا چولہا بند تھا اور توے سے پراٹھا غائب۔ روبا کے پورے وجود پہ ایک نامعلوم خوف کا اثر تھا۔ گھر میں اس کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے ہر چیز سے خوف آتا تھا، اکیلے کمرے میں جانے سے، کچن میں کام کرنے سے، صحن میں مشین لگانے سے۔ پھر روبا نے کچھ اور ہی محسوس کرنا شروع کر دیا، کچھ ایسا جس نے اس کی وحشت کو دو چند کر دیا تھا۔ اس دن اماں کے پاس محلے کی کوئی عورت بیٹھی تھی۔ روبا ان کے لیے چائے بنانے کچن میں آئی۔ جب وہ واپس صحن میں آئی تو خالہ بلقیس اماں سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ روبا بھی بیٹی کو دلیا کھلاتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ نہ پوچھیے آپا جی، یہ آپ کے جیٹ کی بیٹی تو بڑی ظالم ہے، پورا دن بچی کو ناجو کے ماں کے پاس پھینک کر خود نہ جانے کہاں نکل جاتی ہے، سارا دن لور لور بازاروں میں یا اس بدنام زمانہ ناجو کے ہمراہ۔ بچی اس کے گھر میں بلکتی رہتی ہے، کبھی کوئی بچہ مکھیوں سے بھری دودھ کی بوتل چوسنی تھما دے تو ٹھیک، ورنہ پورا دن بھوک اور مار سے بلبلاتی رہتی ہے۔ ناجو کے گھر بچوں کی منڈی لگی ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی ادھر سے تمانچہ مارتا ہے، کوئی چٹکی تو کوئی مکہ۔ بچی بیچاری تڑپ تڑپ کر کملا گئی ہے، پیٹ اس کا خراب ہے، بخار اس کا جاتا نہیں، سوکھ کے کانٹا بن گئی ہے پھول سی بچی۔ خالہ بلقیس نے ایسا دردناک نقشہ کھینچا تھا کہ اماں کے ساتھ ساتھ روبا کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر گئے تھے۔ ایسی سنگ دل بچی کو ناجو کے گھر کیوں پھینک رکھا ہے؟ اماں کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ بچی کے ساتھ اس کی رحم دل ماں بھی یاد آ گئی تھی۔ اے پھر کہاں بغل میں دبائے پھرے؟ خالہ بلقیس نے تلخیص سے کہا تھا۔ ذرا خوف خدا اسے چھو کر نہیں گزرا، بچی سے جانی کسی گناہ کا بدلہ لے رہی ہے۔ ہم بات کریں تو مجرم، نہ کریں تو مجرم۔ میں نے تو کہا بھی تھا تم اناڑی ہو، بچوں کو کہاں سنبھالنے کا تجربہ ہے، انادیہ مجھے دے دو، میں خود اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہوں۔ پھر روبا بھی ہے مگر وہ لڑکی۔ انہیں رہ کر انادیہ پہ غصہ آ رہا تھا، جس نے بچی کو اوروں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا تھا اور ان سے قطع تعلق کر لیا تھا تاکہ اس کی خفیہ سرگرمیوں کسی کی نگاہ میں نہ آ جائے۔ ابراہیم آتا ہے تو بات کرتی ہوں، ذرا انادیہ کو سمجھائے۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولتی چپ سی ہو گئیں۔ دراصل انہیں یاد آ گیا تھا روبا کے ساتھ ہونے والے حادثے پر حال احوال پوچھا اور نہ ہی اپنے کیے پہ شرمندہ تھی، جتنا بڑا اس نے جرم کیا تھا۔ تین انسانی جانوں کے قتل کا ارادہ، اس پہ تو چند تھپڑ اور 2 جوتے ناکافی تھے، مگر وہ اسی بات کا فسانہ بنائے ان سے ہمیشہ کے لیے خفا ہو گئی تھی۔ اماں کا دل بوجھل تھا تو روبا کا شدید غم زدہ۔ روبا چائے کی خالی پیالی اٹھا کر کچن کی طرف بڑھی تو اچانک سے بچوں کے کمرے سے عجیب سی کھلکھلاہٹوں کی آوازیں آئی تھی۔ وہ تیزی سے ٹرے سلے پہ پٹخر بچوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خوفناک خیال آ رہے تھے۔ کمرے میں کون تھا؟ اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ دونوں بچے کاٹ میں کلکاریاں مار رہے ہیں اور کسی چیز کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مضحکہ خیز کرتب دکھا کر بچوں کو ہنسا رہا ہے۔ روبا کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اس نے تیزی کے ساتھ دونوں بچوں کو بازوؤں میں دموچا اور باہر بھاگتی ہوئی آ گئی۔ اس نے آج خوف کی انتہا پہ پہنچ کر اماں کو سب بتایا تھا۔ اماں گھر کے اندر کوئی ہے؟ یہ سن کر اماں بھی سفید پڑ گئی تھی۔ روبا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ سرما کی بارشوں نے عاجز کر رکھا تھا۔ سارا دن می برستا، باہر سردی، گیس ندارت، ہیٹر کی جگہ انگیٹھیوں میں کوئلے دہکائے جاتے تھے۔ سردی ہڈیوں کے گودے میں گھسی چلی جاتی تھی۔ اماں سارا دن لحاف میں ٹھٹھرتی رہتی تھیں۔ بچے ان کے پاس کمبل میں لپٹے ہوئے تھے۔ دن خطرناک حد تک خوف زدہ کرنے والے تھے اور راتیں انتہائی بے سکون ہو چکی تھیں۔ یوں لگتا تھا کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو جائے گا۔ ابراہیم بھی اب تو چوکنا ہو گیا تھا۔ روبا کا بار بار بے ہوش ہونا، ڈرنا، خوف زدہ ہونا بہت معنی رکھتا تھا۔ اب وہ مذاق میں بھی اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ روبا بہت چپ رہنے لگی تھی اور انتہائی بے یقین بھی۔ وہ بچوں کے معاملے میں بے حد حساس ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں وہم بیٹھ گیا تھا جیسے کوئی اس کے بیٹوں کو نقصان پہنچا دے گا۔ ابراہیم نے ایک برگزیدہ ہستی سے اپنے گھر میں دم درود بھی کروایا تھا اور انہوں نے اتنا یقین دلایا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کوئی ہے بھی تو وہ نقصان نہیں کرے گی۔ انہی دنوں اس کے بیٹوں کی پہلی سالگرہ آ گئی۔ اس سالگرہ میں ابراہیم نے سب کو بلایا تھا، ناصر اور اس کی بیوی، بیٹے کو، اپنے سسرال تو تھی ہی، انادیہ کو بھی پیغام بھیجا اور وہ حیرت انگیز طور پر انابیہ کو ساتھ لے کر آ گئی تھی۔ یہ بڑی حیران کن صورتحال تھی۔ اتنی تو وہ اچھی نہیں تھی، سب کچھ بھلا کر آ جاتی، لیکن اس کا آ جانا معمولی بات نہیں تھی۔ انابیہ کو دیکھ کر چچی آپ دیدہ ہو گئی۔ انہیں انابیہ کی ماں فرزانہ یاد آ گئی تھی۔ کیسی اچھی عورت تھی، منٹوں میں چل بسی اس پھول سی بچی کو بے سائباں کر کے۔
انہوں نے 3 سالہ انابیہ کو گود میں لے کر بے ساختہ چوما تھا۔ انادیہ خون کے گھونٹ بھر کے رہ گئی تھی۔ چچی نے ایسا پیار مجھے تو کبھی نہ کیا۔ اس کے دل میں جوار بھاٹا اٹھنے لگا۔ کسی کو دوسرے سے انسیت رکھتے یا الفت کا مظاہرہ کرتے تو انادیہ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ۔ روبا نے بھی انابیہ کے گال پہ پیار کیا تو وہ شرما کر چچی کی گود میں منہ چھپا گئی تھی۔ ایسی باتوں کے دوران ہنستے کھیلتے خوش گپیاں کرتے کیک کٹا اور دونوں شہزادوں کو بڑوں کے بیچ میں لا بٹھایا گیا۔ اس وقت گہری سوچوں میں ڈوبی چچی کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا، جانے وہ کیا سوچ رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی انہوں نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کچھ چٹولا، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور ایک مرتبہ پھر اپنی گردن میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے گلے سے موٹی سی سونے کی زنجیریں نکالی اور اپنی گود میں بیٹھی انابیہ کے گلے میں ڈال دی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک، غیر متوقع اور حیران کن تھا کہ ہر کوئی چچی کی اس کارروائی کے پیچھے وجہ ڈھونڈنے جانے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ ناصر، اس کی بیوی صداقت بھٹی اور ان کی بیگم روبا، افراہیم اور انادیہ تک سب ایسے ششتر تھے جیسے دنیا کا کوئی انوکھا واقعہ رونما ہو گیا تھا۔ حالانکہ یہ واقعہ دنیا کا انوکھا نہ سہی، ان کے لیے بڑا ہی اچھوتا، منفرد، غیر متوقع، بلکہ کسی میزائل سے کم نہیں تھا۔ اور چچی بڑے روب اور مان کے ساتھ کہہ رہی تھی، میرا بڑا اچھا وقت گزرا بیوگی کے بعد اپنے جیٹھ جنت مکانی قاضی صاحب اور ان کی بیوی فاطمہ خاتون کے ساتھ۔ ان کی وفات کے بعد فرزانہ سے بھی بہنوں جیسا سلوک رہا۔ میری بڑی خواہش تھی ابراہیم کی شادی اس کے تایا قاضی صاحب کے گھر کرتی، مگر ان بچوں کے ستارے کسی طور نہ ملتے تھے، نہ نصیب ملتے تھے۔ اب میں اپنے بچوں کی رضامندی جانے بغیر ایک فیصلہ کر رہی ہوں۔ میں اپنے پوتے فاتح کے ساتھ اپنے جیٹھ کی یتیم بچی انابیہ کی منگنی کرتی ہوں۔ یہاں پہ موجود سب لوگ میری بات دھیان سے سن لیں، آج سے یہ رشتہ پکا۔ انہوں نے حاضرین محفل کے سروں پہ بم بلاسٹ کیا اور انہیں ہکا بکا چھوڑ کر افراہیم کا ہاتھ پکڑ کر بولیں، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے افراہیم کو اعتراض کرنے کے قابل کہاں چھوڑا تھا۔ وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں نفی میں سر ہلاتا ان کا مان اور حوصلہ بڑھا گیا، جبکہ بہت سے چہرے حیرت و بے یقینی سے دم بخود رہ گئے تھے۔ ان میں ایک چہرہ انادیہ کا بھی تھا۔ نفرت و غم غصے میں سنورتا بگڑتا اس کا دل چاہا کیک میں پیوست چھری اٹھا کر اس 3 سالہ انابیہ کے وجود میں کھونپتے یا پھر افراہیم کی 1 سالہ فاتح کا گلا اتار دے۔ ایسے خونے اور قاتلانہ قسم کے جذبات لیے وہ نفرت کی آگ میں بھل بھل جلدی انابیہ کا بازو دبوچے گھر آنے کی بجائے ناجو کے گھر کی طرف چل پڑی تھی، اس حال میں کہ اس کا ایک قدم کہیں پڑتا تھا اور دوسرا کہیں۔ مکار، کٹنی، افراہیم کی دفعہ باہر سے گند اٹھا لائی اور اب اسے افراہیم کے بیٹے سے انابیہ کی منگنی پکی کرے گی۔ میرے ہوتے ہوئے تو قیامت تک ایسا نہیں ہوگا۔ فاتح اور انابیہ، کبھی نہیں، میں ایسا مر کے بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے نفرت و حقارت سے زمین پہ تھوک دیا تھا، جیسے ہر چیز کا اختیار رکھتی ہو، نعوذ باللہ۔ دوسرے دن بادل سورج کی اوٹ میں منہ چھپا کر بیٹھ گئے تھے۔ دھوپ بھلی معلوم ہوتی تھی، مالٹوں کا موسم تھا۔ چچی ڈھیر سارے مالٹے ٹوکری میں رکھ کر صحن میں دھوپ سینک رہی تھیں۔ بچے ان کے قریب ہی کھیلتے تھے، عزا، فاتح اور رافع۔ ساتھ والے گھر سے انابیہ جانے کس طرح چپکے سے آ کر گیٹ میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ روبا نے کچن کی کھڑکی میں سے سہمی بچی کو گیٹ سے جھانکتے دیکھا تو فوراً کفگیر اٹھائے باہر آ گئی تھی۔ بچی اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ شاید اس نے یہی سمجھا تھا کہ یہ باجی بھی انادیہ باجی کی طرح اسے مارنے کے لیے آ رہی ہے۔ قریب تھا کہ وہ ڈر کے بھاگ جاتی۔ روبا نے اسے جا لیا تھا اور وہ سہم کے رونے لگی۔ میں کھیلنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ بچوں کے ہاتھ میں قیمتی کھلونے دے کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ روبا الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر؟ روبا نے ملائمت سے پوچھا۔ انابیہ کی بڑی بڑی آنکھوں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ بھوک لگی ہے باجی، انابیہ نے روٹی کھانی ہے۔ دوسرے ہی پل اس کی پیاری سی سہمی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گالوں پہ گرے اور روبا کا سارا غصہ غبار اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ اماں کے آنن فانن کیے گئے فیصلے کی وجہ سے وہ افراہیم سے بھی اکڑی دکھائی دیتی تھی۔ بس اسے یہ اعتراض تھا کہ اماں نے اسے اعتماد میں کیوں نہیں لیا، اور اب یہ سارا غصہ خود بخود جاتا رہا تھا، بلکہ انابیہ کے آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔ اس نے انابیہ کو اپنے سینے میں بھینچ کر پیار کیا تو اماں یہ منظر دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ روبا انابیہ کو گود میں اٹھا کر اماں کے پاس لے آئی۔ اور تمہاری باجی کدھر ہے؟ اس نے کھانا نہیں بنایا؟ اماں کو جی بھر کے انادیہ پہ تاؤ آیا تھا۔ ابھی تک منحوس سو رہی ہوگی، بچی بھوک سے بلکتی پھر رہی ہے۔ اماں کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ انادیہ کی بے حسی انہیں ایسی تاؤ دلاتی تھی۔ باجی تو ناجو کے ساتھ چلی گئی برقع پہن کر، اس نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا تھا۔ اماں کے سینے پہ اس سے لان گری۔ ظالم، تجھے اکیلا چھوڑ گئی، اتنی سی بچی گھر میں ڈر جاتی تو۔ اماں کو بڑا ہی غصہ آ رہا تھا، پھر وہ بول بول کر خود ہی تھک گئی۔ بھلا یہاں نادیہ تھی جو سنتی۔ روبا نے گندی سندی میلی کچیلی بچی کو پہلے نہلایا،
دھلے ہوئے کپڑے پہنائے اور پھر کھانا کھلایا۔ وہ سہم سہم کے کھا رہی تھی، جیسے کھانا اس کے سامنے سے اٹھا لیا جائے گا۔ انادیہ نے بچی کو سخت ہراساں کر کے رکھا تھا۔ روبا نے چند لمحوں میں ہی جانچ لیا۔ بچی کچھ دیر تک فاتح اور رافع عزا کے ساتھ کھیلتی رہی اور پھر روبا کا پلو پکڑ لیا۔ باجی بہت مارے گی، انابیہ کو گھر جانا ہے۔ مارے تو صحیح، ہم بھی اسے ماریں گے، اب انابیہ ہماری ہے۔ روبا نے اس کے گال پہ پیار کیا تھا، پھر وہ سارا دن بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی، لیکن باجی کا خوف اس کے سر پہ کسی ہوے کی طرح سوار تھا۔ شام کو انادیہ غصے میں بھری آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انابیہ کو روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیا۔ سارے محلے میں تجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، ذلیل، یہاں گھسی بیٹھی ہے۔ سوچ سمجھ کے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، بچے پھر وہی زبان سیکھتے ہیں جو ان سے بولی جاتی ہے یا انہیں سکھائی جاتی ہے۔ اماں کو بیچ میں بول کر اسے ٹوکنا پڑا تھا اور پھر روبا بھی سہولت کے ساتھ اسے جتا گئی تھی۔ آج کے بعد بچی پہ اس طرح ہاتھ مت اٹھانا، یہ بچی اب ہماری امانت ہے۔ روبا کے اگلے الفاظ نے انادیہ کو آگ ہی لگا دی تھی۔ وہ انابیہ کو گھسیٹتی ہوئی گھر لے گئی اور کمرے میں بند کر کے خوب غصہ اتارا تھا۔ کمینی، میرے دشمنوں کے گھر میں گھس کر بیٹھی تھی، مجھے ہی ذلیل کروانے، میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ اس نے انابیہ کو خوب ہی مارا۔ بڑی آئی تجھ سے رشتے بنانے والی، تیرا گلا دبا دوں گی مگر اس رشتے کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ انادیہ نے جیسے خود سے یہ عہد دہرایا تھا، وہ اپنے اس عہد کو آخری سانس تک نبھانے والی تھی۔ دوسری طرف روبا کا دل بڑا ہی بے چین رہتا تھا۔ وہ انابیہ کی حالت اظہار پہ کڑتی تھی۔ 3 سال کی ہو چکی تھی مگر انادیہ نے اسے اسکول میں داخل نہیں کروایا تھا، کسی قریبی سرکاری اسکول میں بھیج دیتی، اس کی پڑھائی کا سلسلہ شروع کرواتی۔ جمعے کا دن تھا، اس دن ابراہیم کے گھر میں رونق کا سما ہوتا۔ اس کے گھر میں جمعہ خوب منایا جاتا تھا۔ جمعے کی تیاری سے پہلے ابراہیم غسل کے بعد کمرے میں آیا تو روبا اس کے کپڑے نکال کر اب اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ ابراہیم نے سفید براق سوٹ زیبتن کیا اور بیڈ پہ کھیلتے بیٹوں کو پیار کرتے ہوئے بولا، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب یہ دونوں جوان ہوں گے، میرے دائیں بائیں چلتے ہوئے مسجد جائیں گے۔ انشاءاللہ جلد آئے گا۔ جتنی تیزی کے ساتھ یہ زندگی کے اگلے مراحل میں داخل ہو رہے ہیں، مجھے امید ہے جلدی آپ دادا بھی بن جائیں گے۔ روبا نے ہنستے ہوئے اس کی بات آگے بڑھائی تھی۔ ابراہیم سمجھ کے ہنس پڑا تھا۔ واقعی میرا شہزادہ تو منگنی شدہ ہو چکا ہے۔ اس نے فاتح کی ناک سے اپنی ناک رگڑ کر شرارت کی تو بچہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ دیکھو تو اس کی منگیتر دیوار کے پار ہے، بڑا ہو کر مجھے دعائیں دے گا، کتنا اچھا میں نے اس کے لیے برتلاشا۔ ابراہیم کالر کھڑے کرتے ہوئے سارا کریڈٹ خود لینا چاہا۔ آپ نے نہیں، اس کی دادی نے، آپ ذرا کم ہی اترائیں۔ روبا نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اماں بیٹے کا مشترکہ فیصلہ تھا، ابراہیم نے فوراً جواب دیا تھا، لیکن کہہ کے پچھتایا کیونکہ روبا نے اس کی بات پکڑ لی تھی۔ اچھا تو یہ آپ دونوں کی ملی بھگت تھی، مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اسے آنکھیں دکھاتے دیکھ کر ابراہیم نے اپنے کان پکڑ لیے تھے۔ میری کیا مجال تھی یار، یہ تو اماں نے اچانک دھماکہ کیا۔ سچ پوچھو تو مجھے یہ فیصلہ قابل از وقت لگا، پر مجھے اماں کا مان توڑنا اچھا نہیں لگا، ابراہیم نے سچے دل سے کہا تھا۔ اور مجھے بھی۔ اچھا پریشانی کی کیا بات ہے، ہمیں جوتیاں چٹکانے بغیر لڑکی مل گئی۔ روبا نے بات کو مذاق کا رنگ دیا تو ابراہیم بھی ہنس پڑا۔ 2 سال بڑی بھی ہے، میرے بیٹے کو بہت مارے گی۔ ابراہیم کا انداز مصنوعی فکر مندی لیے ہوئے تھا۔ روبا نے غیر ارادتاً ہی کہہ دیا، اگر اپنی بہن کا مزاج پا لیا تو میرے بیٹے کی خیر نہیں، ہائے میرا لال۔ روبا نے کلکاریاں مارتے فاتح کو چپٹ کر اٹھایا اور چٹا چٹ چومنے لگی۔ تمہیں رافع سے زیادہ فاتح سے محبت ہے؟ ابراہیم نے ایسی برائے بات پوچھ لیا۔ دونوں سے، بلکہ تینوں سے، روبا نے خالصتاً مئو والا جواب دیا تھا۔ ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ فاتح سے زیادہ ہے، کیا میں نہیں جانتا؟ ہاں ہے تو، اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ اس کی وجہ؟ ابراہیم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تسلیم کر لے گی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ فاتح آپ پہ ہے، اس لیے مجھے فاتح میں آپ کی صورت دکھائی دیتی ہے، رافع اور عزا مجھ پہ ہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ابراہیم اس کی بے تحاشا محبت پہ دنگ رہ گیا۔ وہ ایسی تھی، بے تحاشا چاہنے والی ایک وفا شوار بیوی۔ ابراہیم کو خود پہ رشک آیا تھا۔ چلو اگر میں نہ ہوا تو فاتح کو دیکھ کر اپنا دل شاد کر لیا کرنا۔ ابراہیم نے اپنی خوبصورت آنکھوں میں ڈھیر ساری محبت سے مو کر روبا کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ ایسے ساکت ہوئی جیسے کوئی مجسمہ۔ کیا کہا؟ روبا کی جان نکل گئی تھی۔ آئندہ ایسی بات بھی نہیں کرنی، زندگی کا یہ سفر اگر اکٹھے شروع کیا تھا تو اکٹھے ہی ختم کریں گے۔ ایک ساتھ اس گھر میں آئے تھے، ایک ساتھ اس گھر سے جائیں گے، یہ بس طے ہے۔ وہ عجیب جنونی سی ہو کر بولی تھی۔ اب ساکت ہونے کی باری ابراہیم کی تھی۔ وہ اس کی جنونی محبت کو دیکھ کر محسوس کر کے دنگ رہ گیا تھا۔ وہ اپنے جذبوں میں ایسی شدت پسند نہیں تھی، اظہار کے معاملے میں بھی اتنی فراخ دل نہیں تھی۔ پھر اسے اچانک کیا ہوا تھا؟ اس نے اتنی بے رحمانہ سی بات کر دی۔ ایک ساتھ کیوں جاتے؟ اور ان کے یہ پیارے سے بچے؟ ابراہیم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر روبا کو اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ تم نے بھی آئندہ ایسی بات نہیں کرنی، وعدہ کرو،
وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرا کر ایک وعدہ لے رہا تھا، یہ جانے بنا کہ کاتب تقدیر نے اول روز سے ہی سب کچھ طے کر رکھا ہے، اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں تھی، نہ کچھ بدل سکتا تھا۔ آپ کا رومانس پیریڈ لمبا ہوتا جا رہا ہے، روبا نے اسے گزرتے وقت کا احساس دلایا تھا۔ افراہیم نے ٹھنڈی آ بھری۔ تم ہاتھ کب آتی ہو؟ وہ معصومیت سے بولا تھا۔ منہ لٹکا کر روبا ہنس دی۔ سارا وقت آپ کے آس پاس تو ہوتی ہوں، خوشبو بن کر، وہ بھی لہسن ادرک کی۔ افراہیم نے اسے چھیڑا تھا، اسے گھورنے لگی۔ کھانا بھی تو آپ کو میرے ہاتھ کا بننا چاہیے، اس نے افراہیم کے کندھے پہ چپت لگائی تھی۔ آخر معدے کے رستوں سے گزر کر دل پہ قبضہ بھی جمانا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں اتری شرارت سمجھ گیا تھا۔ تمہیں اتنی الٹی سیدھی پگڈنڈیوں سے گزرنے کی ضرورت نہیں تھی، جناب تو پہلی نکاح میں ہائی جمپ کے ساتھ یہاں براجمان ہو چکی تھیں۔ افراہیم نے اپنے دل کے مقام پہ اس کا ہاتھ رکھا تھا۔ روبا کا دل دھڑکتا گھبرا گیا، اس محبت پہ نثار ہو گیا۔ اب جائیے، جمعہ کی نماز رہ نہ جائے ان ڈائیلاگز کے بیچ۔ روبا نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا تھا، وہ ہنستا ہوا ایک کوئی شرارت بھرا اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔ روبا بھی بال سمیٹ کر وضو کرنے چلتی تھی۔ جب وہ وضو کر کے باہر آئی تو بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے بچوں کو قالین میں بٹھایا تاکہ بیڈ سے گر نہ جائے اور کھلونے ان کے سامنے رکھ کر اماں کے کمرے میں جھانکنے لگی۔ اماں نماز ادا کر رہی تھیں، وہ اطمینان سے اپنی نماز والے کونے میں آ گئی۔ پھر اس نے بڑے سکون کے ساتھ نماز کی نیت باندھی تھی، اور جب وہ نماز کے بعد سلام پھیر رہی تھی تو اسے وہی بھولا بسرا احساس ایک دم ہراساں کر گیا۔ اس نے دروازے کی سمت دیکھا، دروازے کا چوکٹا خالی تھا، لیکن پھر بھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو، دروازے کی فریم میں کوئی سانس لیتا ہوا وجود۔ روبا کا دل بری طرح سے خوف زدہ ہو رہا تھا، اور جب وہ نماز کے بعد دعا کر رہی تھی تو اس کے اٹھی ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دعا کر کے اسے سکون ملا تھا، اس نے گہرا سانس بھرا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور خواب میں روبا نے کچھ عجیب منظر دیکھا تھا، اتنا عجیب جس نے اسے خواب میں بھی ہراساں کر دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ رہا تھا، پھر وہ قرآن سے کچھ فاصلے پر دو زانوں ہو کے نماز کے سٹائل میں بیٹھ گیا۔ اس نے سفید براق سوٹ پہن رکھا تھا اور کالے سیاہ ریشمی چمکتے بال۔ اس کے چہرے پہ اتنی کم عمری میں نورانی تاثر انسانی عقل کو حیران کر دینے والا تھا۔ تم نے اس کا سب کچھ چھین لیا، اب وہ تمہارا قیمتی سرمایہ چھیننا چاہتی ہے۔ وہ دھیمی آواز میں روبا کے حواس معطل کر رہا تھا۔ وہ تمہارے چراغ بجھانا چاہتی ہے، تمہارے آنگن کے چراغ، لیکن اسے خبر نہیں، خدا چاہے تو اپنے پیاروں کی تیز آندھیوں میں بھی چراغ بجھنے نہیں دیتا، تمہارے آنگن کے چراغ جلتے رہیں گے۔ اس کی بوجھل آواز معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ تمہارے آنگن کے چراغ، تمہارے بیٹے، وہ بڑبڑایا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، تمہارے آنگن کے چراغ ہمیشہ جلتے رہیں گے، کوئی طوفان آئے یا آندھی برسے۔ وہ سر جھکائے کسی روشنی کے مرغولے میں گم ہوتا چلا گیا تھا، غائب ہو گیا تھا۔ اور اس دن فاتح کی سالگرہ کے بعد انادیہ اس کے سر پہ پھٹ پڑی تھی اور ناجو ہکا بکا رہ گئی۔ انادیہ کا غصہ آسمان پہ تھا اور نخوت اس سے بھی اوپر، وہ مارے غیظ کے کف اڑا رہی تھی۔ اس بڑھیا نے سارا ڈرامہ رچا رکھا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، نہ کوئی جادو، نہ کوئی ٹوٹا، نہ کوئی موکل، سب لوٹنے کا بہانہ ہے۔ میں نے 18,000 کی منگنی والی انگوٹھی چڑھاوے میں دے ڈالی، اماں کے پورے تولے کی سونے کی موٹی والی زنجیر بھی، اور اس نے میرا ہی کیا کام کیا؟ الٹا اس مکار چچی نے بالشت بھر کی چھوکری کا اپنے پوتے سے رشتہ پکا کر دیا۔ میں گئی تھی وہاں اپنے عمل کا کوئی رد عمل دیکھنے، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں، کوئی جنات اس کے پاس نہیں، نہ کوئی مجھے برابر والے گھر میں کسی آسیب کا سر دکھائی دیا۔ وہ لوگ خوش باش دعوتیں کھلاتے اور اڑاتے پھرتے، اور چچی اپنے پوتوں کے بیچ ملکہ عالیہ بنی بیٹھی تھی۔ وہ لڑکے جن کی وجہ سے چچی نے میرے منہ پہ جوتے مارے، نفرت ہے مجھے ان لڑکوں سے جن کی وجہ سے میں نے اتنی ذلت اٹھائی تھی۔ انادیہ آگ بگولا ہوئی چیخ رہی تھی اور ناجو کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ وہ مشکل اسے ٹھنڈا کر کے گھر بھیجا اور دوسرے ہی دن برقع اوڑھ کر تانگا کیا اور اماں دیوانی کے آستانے پہ جا نکلی۔ ناجو نے بھی انادیہ کے سارے الفاظ ہو بہو اماں دیوانی تک پہنچا دیے تھے، ساتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے انگوٹھی اور زنجیر بھی پیش کر دی جسے وہ خود ہضم کرنے کا پکا ارادہ رکھتی تھی۔ اور ادھر اماں دیوانی انادیہ کے الزامات پہ جلال میں آ گئیں۔ اس کا کریہا چہرہ بگڑ گیا اور غصے میں اس کے منہ سے جھاگ گرنے لگی تھی۔ جلد بازی ناری دے، تیزی دکھاوی دے، سرسو جماوی دے۔ اماں دیوانی وحشت کے عالم میں جھومنے لگیں، اس کی آنکھیں چڑھ گئیں اور غیظ کے عالم میں نقوش پسخ ہو چکے۔ ادھر ناجو پہ کپ کپی تاری تھی، پیسے کی لالچ میں آ تو جاتی تھی مگر جان ہتھیلی پہ رکھے، اور اب خوف سے تھر تھرا رہی تھی۔ اماں دیوانی کو جلال آ گیا تھا، اس نے سارے شیطان اکٹھے کر لیے تھے اور ان پہ اپنا حکم چلا رہی تھی، اور ناجو کان دبا کر باہر کو بھاگ گئی تھی۔
اماں دیوانی کا جلال ایسے نہیں اود کر آیا تھا، وہ ایک تباہی بھی ساتھ لایا تھا۔ ناجو جب آستانے سے نکل رہی تھی تب اماں دیوانی کے ایک چیلے نے بہت سارا سامان ایک جرمی تھیلی میں ناجو کو تھمایا تھا، جسے وہ نادیہ کے سامنے کھولے اسے سمجھا رہی تھی۔ پکی پکائی کے انتظار میں نہ بیٹھو، کچھ ہیلا بھی کرو۔ اماں دیوانی نے عمل شروع کر دیا، جیسے سمجھاؤں گی ویسے ہی کرتی جانا۔ عمل درست کرنا اور انکار کی گنجائش بھی نہیں ہے، ورنہ سارا عمل الٹا ہو کر تمہارے سر آ پڑے گا۔ وہ جو کچھ سمجھ کے آئی تھی انادیہ کو اسی طریقے سے سمجھا رہی تھی، اور انادیہ کی آنکھیں وحشت سے پھٹنے لگیں۔ اس نے تھیلے میں سے برآمد ہوئی چیزوں کو ہاتھ سے پرے کھسکایا۔ یہ بہت خوفناک عمل ہے، میں نہیں کر سکتی۔ تم وہاں سے کیوں اٹھا کر لائی ہو؟ وہ ناجو سے الجھ پڑی تھی۔ تو پہلے سوچنا تھا، کالا جادو ایسے ہی ہوتا ہے، اب بغیر ڈر کھائے عمل ضرور کرنا، ورنہ وہ شیطانی چیزیں تیرا گلا گھونٹ جائیں گی۔ عمل الٹا پڑے تو جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں یا ان شیطانی چیزوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ناجو نے اس کی مزید آنکھیں کھولیں تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دیکھ ناجو، مجھے چچی اور ابراہیم سے بدلہ ضرور لینا ہے، ان جوتوں اور تھپڑوں کا، مگر میں انہیں جانی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ وہ رونے لگی تھی، آخر وہ کس سمت نکل گئی تھی؟ اس نے کس رستے کا انتخاب کر لیا تھا؟ جو کرنا تھا اسے بھرنا بھی تھا، آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی، وہ کرتی تو کیا کرتی؟ وہ اس عمل پہ عمل درآمد نہ ہوتی تو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے، اور اپنی جان کسے پیاری نہیں ہوتی؟ اپنی جان بچانے کی خاطر اس نے آنکھیں بند کر کے کئی اور انسانی جانوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے بہت بعد میں سمجھ آیا تھا کہ اماں دیوانی کو عذاب ناک جلال میں مبتلا کر کے اس نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا تھا۔ اس نے اپنی جلد بازی، زبان درازی اور نفس کی سرکشی میں اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا تھا۔ یہ 3 راتوں پہ مشتمل عمل تھا، 3 تاک راتیں، 3 خطرناک راتیں، 3 دہشت ناک راتیں، 3 ہیبت ناک راتیں، جو 3 دن اور 3 راتوں پہ مشتمل تھیں اور اگلے 30 سالوں پہ محیط ہو چکی تھیں۔ 30 سالوں کی ریاضت ان 3 راتوں نے چاٹ لی تھی، اور 3 حرفوں کی ایک لفظ حسد نے اس کے اندر سے پوری انسانیت اکھاڑ لی تھی۔ یہ پہلی رات تھی، بوجھل، شر انگیز، گناہوں کی دعوت نظارہ دیتی ہوئی، اپنی طرف ہنکاتی ہوئی۔ یہ پہلا عمل تھا جسے رات کے تیسرے حصے میں کھلے آسمان تلے کرنا تھا، ایک بڑی گنگال کے اندر گائے کی ران اور مونڈھے کی ہڈی کے اوپر۔ چند الفاظ تھے جنہیں پھونکنا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور گنگال پہ اسم پھونکتی رہی، 1 2 3 4۔ رات منحوس تھی، کسی جوان اجڑی ابھاگن کی طرح، آسمان ستاروں سے خالی، چاند، اوجھل، بھیانک سیاہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سعد اپنی سید کے پیچھے تھا اور کہیں دور جنگلوں میں گھوڑے ہنہناتے تھے۔ سید گاہ میں وہ اکیلی تھی اور شکار قطن بے خبر، اپنے مستقبل سے ناشنا۔ نازبوں کے ساتھ لبان کے جلنے کی بو آتی تھی اور ریٹھے کی شاخوں پر کوئی گلہری چلاتی تھی۔ اس کے سامنے ایک مٹی کی کٹوری رکھی تھی، خوناب سے بھری ہوئی، کسی جانور کا تازہ کٹا ہوا گوشت اور خون۔ چمڑے کے تھیلے سے ایک سوکھی، خشک اور خوفناک سی کھوپڑی برآمد ہوئی تھی، جسے ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ لیکن ایسے کام بے خوف لوگ کرتے ہیں جو نڈر ہوتے ہیں، اور جو اخگر اس کی دل کی انگیٹھی میں دہک رہی تھی، اس کی شدت ایسی کم نہیں تھی جو وہ اتنے سے عمل سے ٹل جاتی۔ وہ نہ ڈری نہ سہمی، بلکہ شیطانی عملیات کرتی رہی، ویسی راہ پہ چل نکلی تھی جہاں کہیں بھی خیر نہیں تھا۔ آج اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ جب وہ اٹھی تو ابراہیم اپنے دفتر جا چکا تھا، سرکاری جیپ گیراج میں نہیں تھی۔ اماں نے اسے اٹھتے ساتھ ہی پیغام دیا تھا، ابراہیم کا افسر اپنی بیوی کے ساتھ آئے گا، دعوت کا انتظام کر لینا۔ اماں کے پیغام نے اسے چکرا کے رکھ دیا تھا۔ ابراہیم کو ایسی سرپرائزنگ دعوتوں کا بڑا شوق تھا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اس نے کمر کس لی اور صفائی میں جت گئی۔ دوپہر تک کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ اماں نے پیاز، لہسن اور ادرک چھیل کاٹ دیا تھا، باقی کا کام وہ خود کر لیتی۔ ابراہیم کو اس کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا۔ ابھی وہ صفائی کر کے ہٹی تھی کہ ابراہیم کا فون آ گیا۔ میری جان کو کھانا پکانے میں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئے گی؟ وہ بڑی لگاوٹ سے پوچھ رہا تھا۔ روبا نے اندر امڑتا غصہ بمشکل ہی دبایا۔ مشکل کیوں پیش آئے گی؟ شاہی خان سامہ موجود ہے، جھٹ پٹ دعوت کا انتظام کر لیں گے۔ اوہو، یہ تو میں جانتا ہوں، تبھی تو بے فکر تھا۔ ابراہیم نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر بے فکر ہی رہیے، دعوت کا انتظام ہو جائے گا۔ روبا نے اسے تسلی دی تھی۔ ابراہیم شانت ہوا۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کس بات کی فکر؟ یہ بتاؤ مینیو میں کیا ہوگا؟ ابراہیم نے وہ سوال پوچھا جس کے لیے کال کرنے کی زحمت کی تھی۔ میرا کلیجہ، وہ کسل کر بولی تھی۔ ساتھ ایک ڈش مغز کی بھی کر لینا، ابراہیم نے اسے چھیڑا تھا۔ سب کچھ سرپرائزنگ ہوگا، جیسے مجھے اچانک دعوت نامہ سنا کر سرپرائز دیتے ہیں۔ اس نے چبا چبا کر جتایا تو ابراہیم بے ساختہ ہنس پڑا۔ سچی یار، بتانا یاد نہیں رہا، رات کو تم سو گئی تھیں اور صبح اٹھی نہیں تھیں۔ جگا نہیں سکتے تھے، سوئی تھی، مری تو نہیں تھی۔ وہ تب اٹھی۔ ابراہیم دہل گیا تھا۔
مرے تمہارے دشمن؟ وہ دلار سے بولا تھا۔ دشمن یعنی پڑوسی؟ روبا ہنسنے لگی۔ آپ بھی نا، اس نے ہنستے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ میرے بھائی کو شادی سے پہلے رنڈوا تو نہ کریں۔ اس کے ٹوکنے پر ابراہیم نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ میری ایسی مجال، اسے تو فرشتے بھی ہاتھ لگاتے ہوئے سوچیں گے کہ کس کو ہاتھ لگا دیا۔ نار ہے نار، وہ اپنے دھیان میں بول رہا تھا۔ روبا ذرا سے چونکی تھی، اسے کسی بچے کے رونے اور چیخنے کی آواز آئی تھی۔ اچھا جناب، پھر ملاقات ہوگی، میں ذرا بچوں کو دیکھوں اور کچن کو بھی۔ اس نے فون کھٹاک سے رکھا اور باہر بھاگی، جہاں پر اماں رافع کو بیسن کی طرف لے جاتی دکھائی دی۔ اس کا پورا منہ خون سے بھرا ہوا تھا، ہونٹ پھٹا ہوا۔ روبا کی جان نکل گئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اماں تک آئی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ روبا اتنا بھل بھل گرتا تازہ خون دیکھ کر رونے لگی۔ اماں نے رافع کا منہ دھویا، خون تھا کہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ اماں نے روتی ہوئی روبا سے کہا، برف کی ٹکڑیاں نکال لاؤ۔ وہ بھاگتی ہوئی سر ہلا کر برف نکال لائی۔ اماں نے بلکتے ہوئے بچے کو بازو میں دبوچا اور روبا اس کے پھٹے ہونٹوں پہ ٹکور کرنے لگی تھی۔ کافی دیر کی مشقت کے بعد بچے کا خون رکا تو دونوں ساس بہو کی جان میں جان آئی تھی۔ یہ کیسے گرا؟ روبا کو خیال آیا۔ وہ رافع کو کندھے سے لگا کر تھپک رہی تھی۔ اماں اس کے لیے دودھ کی بوتلیں بنا لائیں۔ بچہ سہما ہوا ماں کے کندھے سے لگا تھا، دودھ پینے سے بھی انکار کر دیا۔ ایسے ہی، نہ کسی نے دھکا دیا نہ چھیڑا، بیٹھے بیٹھے الٹ گیا۔ اماں خود پریشان تھی۔ روبا چونک گئی۔ یوں ہی تو نہیں گر سکتا، کیا فاتح نے دھکا دیا؟ فاتح تو تھا ہی نہیں، وہ کمرے میں ہے۔ اماں کے بتانے پہ وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر پریشان ضرور تھی۔ یہ گھر بھاری ہے، میں افراہیم سے کہوں گی ہمیں کہیں اور شفٹ کرے۔ کھانا بناتی ہوئی وہ سوچ رہی تھی۔ اماں بچوں کے پاس تھیں اور اب انہیں اکیلا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس نے اگلے 4 گھنٹوں میں کھانا بنا لیا، کباب فرائی کیے، فرنی ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھی اور بریانی کو دم دیا۔ خود وہ نہانے کے لیے چلی گئی تھی، اور جب وہ نہا کر بریانی کا دم کھولنے کے لیے کچن میں آئی تو اس کی بھیانک چیخوں نے اماں ہی کو نہیں، گیٹ سے اندر آتے افراہیم کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا۔ روبا بریانی کو دیکھ کر اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ بڑی سی پتیلی کے اندر گوشت اور چاولوں کے ساتھ باریک سوت سے کیڑے سرسرا رہے تھے۔ افراہیم نے چکراتے سر کے ساتھ یہ منظر دیکھا اور پتیلا اٹھا کر پچھلے صحن کی دیوار پار الٹ آیا۔ لیکن جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کا ذہن کسی بھاری چیز کے اثر سے بوجھل ہو رہا تھا، جیسے کسی نے دماغ کے اوپر وزنی بوجھ لاد دیا ہو۔ اور یہ تیسری اور آخری رات تھی، چندرما کی رات۔ چاند کبھی بادلوں کی اوٹ میں ہوتا، کبھی دھرتی پہ چھا جاتا۔ وہ کسی ابھاگن کی طرح پچھلے صحن میں بنائے قبر نما گڑھے میں لیٹی تھی، تیسری اور آخری دہشت ناک عمل۔ یہ گڑھا کدال سے کھودا گیا تھا، اسے ناجو نے کھود کر دیا تھا۔ وہ پورا دن پچھلے صحن میں یہ کام کرتی رہی تھی۔ شام تک گڑھا تیار تھا اور اس کے بعد انادیہ کی باری تھی۔ وہ رات کے دوسرے پہر کا وقت کرتی رہی۔ جیسے ہی دوسرے پہر میں رات ڈوبی، اس کا شیطان اس کے اندر انگڑائی لے کر جاگا۔ اسے گڑھے میں لیٹے ہوئے اس بات کا ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ان عملیات کے بعد افراہیم اور چچی پہ کیا گزرے گی۔ یہ عملیات ان پہ کیسی نحوست چھوڑیں گے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بات کانٹے کی طرح کھبی تھی، افراہیم اور چچی کو تکلیف دے کر ان جوتیوں اور تھپڑوں کا بدلہ لینا ہے۔ وہ جب بھی اماں دیوانی کا بتایا ہوا عمل پڑھتی، اس کا دھیان بٹنے لگتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے افراہیم اور روبا کی خوشگوار آئلی زندگی آتی، ان کے پھول سے بچے۔ اس کا دل الٹنے لگتا، قریب ہوتا کہ اسے ترس آ جاتا اور دل میں بڑھتی وحشت سے گھبرا کر بھاگ اٹھتی، لیکن کوئی طاقتور چیز اسے بھاگنے سے روکتی تھی، اس کے قدموں کو باندھ لیتی۔ افراہیم کے بھاری ہاتھ سے پڑنے والا تھپڑ، منہ لگتی چچی کی جوتیاں، ذلت ذلت ذلت۔ اس کے اٹھتے قدم جم جاتے تھے، ہر مزاحمت دم توڑ دیتی تھی۔ اسے تب تک خبر نہیں تھی کہ یہ کون سی طاقتور چیز ہے جو اسے بھاگ جانے سے روکتی ہے، اور اس وقت قبر نما اس گڑھے میں لیٹ کر وہ چچی اور چچی کے بیٹوں کو ان جوتیوں اور تھپڑوں کے بدلے میں دی جانے والی اذیت اور تکلیف پہنچانے کی انتہا پہ تھی۔ اس نے جرمی تھیلے سے زنگ آلود ایک لوہے کا چھوٹا سا گھر نکالا، اسے مٹی، دھول اور کنکریوں سے بھر کے بڑا سا زنگ آلود تالا لگایا اور اسی گڑھے کے اندر دفن کر دیا۔ اب وہ گڑھے سے اٹھ رہی تھی، پھر چرمی تھیلے سے ایک آخری چیز نکالی۔ اس وقت وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ اس نے تھیلے کو لالٹین پہ رکھ کر آگ دکھائی۔ ادھر تھیلا جل رہا تھا اور ادھر اس نے تھیلے سے نکالی ہوئی چیزیں دیکھیں۔ یہ 2 کپڑے اور روئی سی بنی گھڑیا اور گڈا تھے، ایک عورت، ایک مرد، روبا اور افراہیم۔ اس کا دل پہلی مرتبہ خوف کے عالم میں لرزا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عورت اور مرد کا یہ بت کپ کپانے لگا، مگر ہدایات سخت تھیں۔ اب اس کی پسند مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اسے ہر حال میں ہدایات پہ عمل کرنا تھا۔ دوسری پل وہ کپڑے کی ان دونوں پتلوں کو گڑھے کے اندر دفن کر رہی تھی، پھر اس نے بیلچے سے مٹی برابر کی اور لوٹ آئی۔ وہ روبا اور افراہیم کا سارا چین، سکھ، سکون اور ان کا وجود اس مٹی تلے دفن کر آئی تھی۔ وہ خود کو جہنم کا ایندھن بنا کر آئی تھی۔
انادیہ کے وجود کے گرد جو ناپاک حصار قائم تھا، ناری وجود اسے توڑنے سے قاصر تھا، وہ الٹے قدموں پلٹ گیا تھا۔ اے خاکی، ہائے افسوس اور تجھ پہ لعنت۔ ابراہیم اور روبا کی زندگی سے راحت لفظ ہمیشہ کے لیے روٹ گیا تھا۔ ابراہیم نے اماں اور روبا کا خوف کم کرنے کے لیے بہت سی دلیلیں سوچ لی تھی۔ وہ پتیلا الٹ کر آیا تو روبا اماں کے گلے سے لگی رو رہی تھی۔ ابراہیم نے بمشکل اسے چپ کرایا۔ چاولوں میں کیڑے ہوں گے، تم نے دیکھ کر نہیں ڈالے؟ چاولوں میں کیڑے ایسے نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو زندہ ہرگز نہیں رہتے۔ وہ تازہ ڈالے گئے کیڑے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ڈھکن اٹھا کر ڈالے گئے ہیں۔ روبا روتی ہوئی بے ساختہ چیخ کر بولی تھی۔ عزا نے شرارت نہ کی ہو؟ ابراہیم کا لہجہ مدھم تھا، اسے اپنی بات خود ہی بہت کھوکھلی لگ رہی تھی۔ ابراہیم بریانی باہر سے لے آیا تھا، دعوت تو نبٹ گئی تھی مگر اپنے پیچھے ایک ہراس چھوڑ گئی تھی۔ ابراہیم چپ تھا، روبا خاموش، گمسم اور اماں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی۔ اس دن کے بعد پھر کوئی اور ناگوار واقعہ پیش نہ آیا تو ابراہیم ایک مرتبہ پھر مطمئن ہو گیا تھا۔ روبا بھی کام کاج میں لگی رہتی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک خوف ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا تھا۔ اسٹور میں، چھت پہ، کمروں میں، کچن میں، وہ جس جگہ بھی جاتی تھی ڈر اس کے پیچھے رہتا۔ وہ چیخنے لگی، رونے لگی اور پھر اکثر بے ہوش بھی ہونے لگی۔ اس صورتحال نے ابراہیم کو سخت متوش کر دیا تھا۔ اس نے اپنی تئیں کچھ سدباب بھی کیا، دم درود بھی کروائے، روبا کو ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کر گیا، دوائیاں، ٹوٹکے، علاج، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ گھر کے اندر عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ پکی پکائی ہانڈی کے اندر خون پڑا ہوتا، اکثر بستر کے اوپر کچے گوشت کی بوٹیاں نظر آتیں، کھڑکیوں اور دروازوں کے بیچ کیلیں بکھری ہوئی ہوتیں، واش روم کے اندر ایسی چھریاں ملتی جن کے اوپر تازہ لہو جمع ہوتا۔ رات کو چھت پہ الو اونچی آواز میں روتے تھے، اور ایک دن روبا کی الماری میں رکھے کپڑوں کو آگ لگ گئی تھی۔ اگر فوری طور پہ آگ نہ بجھائی جاتی تو پورا کمرہ اور پورا گھر جل جاتا۔ روبا جو نیا لباس پہنتی یوں لگتا تھا جیسے کسی نے کینچی کے ساتھ کتر دیا۔ روبا کو دورے پڑنے لگے اور پھر یہی صورتحال رافع اور فاتح کے ساتھ پیش آنے لگی۔ بچے سوتے میں ڈر جاتے، کبھی کبھی بھوت بھوت چلانے لگتے تھے، کبھی بچہ کہیں سے گرتا، کبھی کہیں سے۔ بچوں کی کتابوں پہ خون کے چھینٹے پڑنے لگے۔ یہی خون بعد ازاں ابراہیم کے کپڑوں پہ بھی بوندوں کی مانند گرنے لگا تھا۔ حتیٰ کہ اماں بھی محفوظ نہ رہیں، بلکہ اماں روبا سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ کنگھی کرتی تو ان کے سر میں سے زرد کیڑے اور سنڈیاں گرنے لگتیں۔ جسم کا درد ان کی جان نکال کے رکھ دیتا۔ رات کو انہیں یوں لگتا تھا جیسے روبا ان کے بال کھینچتی ہے اور انہیں مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ اماں کے ساتھ ایسے واقعات تسلسل سے ہونے لگے تھے۔ انہیں روبا قاتلہ کے روپ میں نظر آنے لگی تھی اور ان کے دل میں روبا کی طرف سے ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر چیخنے لگتی، ابراہیم مجھے بچا لو، یہ میرے منہ پہ جوتے مارتی ہے۔ کپڑے دھوتی روبا ہکا بکا رہ جاتی تھی۔ ابراہیم پریشان تھا، آخر اس گھر میں کیا ہو رہا تھا، اور آخرکار ابراہیم نے اپنا گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دفن شدہ لوہے کے گھر کو تالا حقیقت میں لگ گیا۔ وہ سرکاری بنگلے میں آ گیا، اپنا مکان چھوڑ دیا، اور انادیہ حیران تھی کہ ابراہیم اپنا گھر کیوں چھوڑ رہا ہے، اسے تو اپنا گھر بہت پیارا تھا۔ وہ ان 3 خوفناک راتوں کے عمل کو کسی بھیانک خواب کی طرح بھول چکی تھی۔ اسے یاد ہی نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کوئی خطرناک سفلی عمل بھی کیا ہے۔ بھلا وہ اتنا خوفناک ترین کام کیسے کر سکتی ہے؟ یہ 3 راتیں اس کے ذہن سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھیں۔ اس سفلی عمل کی ایک یہ بھی خوبی تھی کہ عمل کرنے والا بھول ہی جاتا تھا کہ اس نے کبھی کچھ سفلی عمل کیا بھی تھا۔ اور انہی دنوں کاشف اپنا کورس مکمل کر کے واپس آ گیا تھا۔ کاشف کے آتے ہی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے، اور انادیہ نے شکر ادا کیا تھا کیونکہ ابراہیم کے جانے سے اسے گھر کا کرایہ ادا کرنا پہاڑ بن گیا تھا۔ اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ ابا کے مرنے اور ناصر کے چلے جانے کے بعد گھر کا کرایہ کون دیتا تھا، راشن کون بھجواتا تھا۔ ابراہیم گیا تو پتہ چلا کہ دکان سے آنے والا کرایہ ناصر ہتھیا لیتا تھا۔ وہ بہنوں کا حصہ بھی نہ دیتا، اور پھر اس نے دکان بھی بیچ دی تھی۔ ساری رقم لے کر وہ ایسا فرار ہوا کہ واپس ہی نہ آیا۔ انادیہ کو اتنا عرصہ ابراہیم نے بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ اسے تکلیف سے بچاتا تھا، اور اگر انادیہ کو یاد رہ جاتا تو اس نے ابراہیم کے ساتھ کیا کیا تھا، تو خود کو آگ لگا کے جنگلوں میں نکل جاتی۔ لیکن اصل مصیبت یہ تھی کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی ذہن کی سلیٹ سے سب کچھ مٹ گیا۔ وہ بدلہ، انتقام، غصہ، ذلت اور 3 بھیانک راتیں جو ابراہیم کی زندگی پہ اماوس بن کر چھا گئی تھیں۔ ناجو نے کہا تھا یہ عمل 3 دن پہ محیط ہے، اثر بھی 3 دن رہے گا، زیادہ سے زیادہ 30 دن تک، پھر جادو کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ ناجو نے یہ تو بتا دیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ 3 دن کی تکلیف کے بعد جادو کے اثر کا توڑ کیسے کیا جائے گا۔ یہی بھول ناجو سے ہوئی تھی، اور اسی بھول میں انادیہ پڑ گئی۔ وہ تو اپنی شادی کے ہنگاموں میں کھو کر سب کچھ بھول چکی تھی۔ شادی کے بعد اس نے آسائشات سے بھری ایک شاندار زندگی کا تصور کیا تھا جو اسے مل بھی گئی تھی۔ وہ کاشف کے دل، گھر اور ہر چیز کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ کاشف کا دل اس کے قبضے میں تھا اور انادیہ کا اپنا دل۔
وہ بھی انادیہ کے اپنے ہی قبضے میں تھا۔ وہ صرف کاشف کے دل پہ ہی حکومت نہیں کر رہی تھی، اس کی رعایا میں اس کی مسکین بہن اور ساس سسر بھی شامل تھے۔ شادی کے بعد چچی کی بے تحاشا اصرار پہ بھی انادیہ نے اپنی بہن کو ان کے حوالے نہ کیا تھا۔ اسے حکومت کرنے اور حکم چلانے کی عادت تھی۔ انابیہ چلی جاتی تو وہ کس پہ حکم چلاتی؟ روبا اب پہلے جیسی روبا نہیں رہی تھی، بہت کم گو، خاموش اور چپ چپ رہنے لگی تھی۔ میکے بھی زیادہ آتی، پہلے افراہیم اسے آنے نہیں دیتا اور اب افراہیم اسے لینے ہی نہ آتا۔ وہ سرکاری جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ بڑے ٹھاٹ سے آتی تھی، مگر یہ ٹھاٹ اس کی شخصیت میں کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ وہ سر چکائے خاموشی سے آتی، اماں کے کمرے میں قیام کرتی اور یہیں سے واپس لوٹ جاتی، اور بعد میں اماں کی ٹھنڈی آہیں اسے چونکا ضرور دیتی تھیں۔ وہ اپنی خوشیوں میں مگن، روبا کی زندگی کے نشیب و فراز سے قطعاً ناواقف تھیں۔ 1 2 3 4 اور پورے 6 سال گزر گئے۔ ان 6 سالوں میں بڑی تبدیلیاں آئی تھیں۔ چھوٹے بچے قد نکالنے لگے اور بڑے اپنی عمر میں چند سال اور آگے نکل گئے۔ کاشف ان سالوں میں جاب کے ساتھ بزنس بھی کرنے لگا تھا۔ اس کا کاروبار وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ ابا کا کارخانہ اب فیکٹری میں بدل گیا تھا اور کاشف نے اپنے لیے الگ بنگلہ بھی بنوا لیا تھا۔ افراہیم علاقے کا کمشنر ہو گیا تھا، عہدہ بڑا تھا اور مصروفیات بھی زیادہ تھی، معیار زندگی بھی بدل گیا تھا۔ اب افراہیم کی زندگی میں گلیمر، پارٹیز اور ہلا گلا آ چکے تھے۔ اس کی کلب، جم اور دوستوں سے میل ملاقات کی مصروفیت۔ بچے اعلیٰ اسکولوں میں زیر تعلیم تھے۔ اماں حد سے زیادہ وہمی اور ضعیف ہو چکی تھیں۔ روبا کے ساتھ ان کے اب بلا وجہ اختلافات چلتے تھے، جن پہ شروع میں افراہیم برہم ہوتا تھا، روبا پہ غصہ بھی کرتا، اور اب اس نے ان دونوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ افراہیم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکا تھا، زندگی میں کامیابیاں بڑھیں تو خوشحالی بھی 2 قدم آگے چلی تھی۔ ایک روبا تھی جو اسی مقام پہ ٹھہر گئی تھی، وہی سادگی، وہی خاموشی، وہی متانت، اور ایک انادیہ تھی جو روبا کی طرح ہی اسی مقام پہ ٹھہری ہوئی تھی، وہی حسن، وہی نخرہ، وہی ادا، وہی نخوت اور غرور۔ کاشف پہلے سے کچھ فربئی مائل مگر انادیہ کی محبت میں اول روز کی طرح مگن، اور اس سیل رواں میں پہلے کنکر اماں کی خواہش نے مارا تھا۔ وہ حیران سا اماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ کس کے لیے اتنی محنت کرتا ہے تو؟ یہ دھن دولت کس کام کی؟ اماں کی دھیمی آواز سن کر غسل خانے سے نکلتی انادیہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گئی تھی۔ اماں کی اس گفتگو کا مقصد کیا تھا؟ کاشف جانتا یا نہ جانتا، وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، اور اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ آف کورس اماں، آپ کے لیے، ابا کے لیے اور اس چڑیل کے لیے۔ کاشف نے ہنستے ہوئے انادیہ پہ چوٹ کی تھی۔ وہ غسل خانے سے باہر آ رہی تھی، دوپٹہ ندارت، کھلے بال، زلفوں سے ٹپکتی نمی۔ ہمیشہ کی طرح اماں کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ اسے شوہر کے ساتھ ہی دن چڑھے سو کر اٹھنے کی عادت تھی۔ کاشف فیکٹری کے لیے دیر سے نکلتا تھا، رات دیر سے گھر آتا تو صبح آنکھ بھی جلدی نہیں کھلتی تھی۔ وہ کاشف کی اسی عادت کو بہانہ بنا کر اماں کی سرزنش کا بڑا ٹھنگ کے جواب دیتی تھی۔ اماں، کاشف اٹھنے ہی نہیں دیتے۔ شادی کی ابتدائی ایام میں وہ منہ بھر کے اماں کو شرمندہ کر دیتی تھی۔ وہ بیچاری اپنا سموہ لے کر رہ جاتی۔ وقت آگے بڑھا، تب بھی انادیہ کی یہی روٹین تھی۔ ایک دن روبا اور بچے بھی یہیں تھے، اور انادیہ 11 بجے کمرے سے نکلی تو اماں کہے بغیر نہ رہ سکیں۔ آج تو جلدی اٹھ جاتی، گھر میں ننند آئی ہوئی ہے اور بچے بھوک چلا رہے تھے۔ بیا نے مجھے سامان رکھ دیا چولہے کے پاس اور میں نے پراٹھے بنائے۔ روبا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اماں نے ایک ناگوار نگاہ اس کے ملکے سراپے سے جھلکتے چاندی جیسے وجود پہ ڈالی اور چٹک کر بولی تھی۔ انادیہ نے ایک لمبی جمائی روک کر وہی رٹا رٹایا جملہ کہا، کاشف نے کہا سوئی رہو، اتنے دنوں بعد تو میں آیا ہوں۔ کاشف نے یہ ضرور کہا تھا کہ اسے وقت ہو، یہ نہیں کہا تھا کہ میری ماں اور بہن کے سامنے بھی نشر کرو۔ سو اتفاق کاشف بھی اسی وقت کمرے سے باہر نکلا اور اس نے انادیہ کا جملہ سن لیا، اور پھر وہ عزت افزائی ہوئی کہ انادیہ کو زمین کا چھٹانک بھر ٹکڑا نہ ملا منہ چھپانے کے لیے۔ روبا اور اماں کے سامنے اس بے عزتی نے انادیہ کو خونخوار بنا دیا، اور تب ان کی پہلی زبردست لڑائی ہوئی تھی، جس کا اختتام کاشف کے ہاتھ اٹھانے پہ ہوا۔ انادیہ کی زبان اتنی چل رہی تھی کہ کاشف برداشت نہ کر سکا۔ کنواری بہن تھی تمہاری جو اس کے سامنے بے شرمی کا مظاہرہ ہو گیا، کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ؟ انادیہ کی چلتی زبان کو کاشف کی بھرپور تھپڑ نے روک دیا تھا، اور انادیہ ایسی چپ جیسے ریل گاڑی کے چھکا چھک چلتے انجن میں اچانک کوئی خرابی ہو جائے اور وہ اچانک ایک جھٹکے سے بند ہو جائے۔ بڑوں کا کوئی ادب لحاظ بھی ہوتا ہے، تمہاری زبان نہ کوئی بچہ دیکھتی ہے نہ کوئی بڑا۔ کاشف کا غصہ سوانیزے پہ تھا۔ چونکہ غلطی انادیہ کی تھی، سو ایک ہفتہ کاشف سے بول چال بند کرنے کے بعد اس نے کاشف سے خود ہی صلح بھی کر لی۔ ویسے بھی موسم بدل رہا تھا، ایک بھاری رقم کی ضرورت تھی شاپنگ وغیرہ کے لیے۔ اس کے سوری پہ کاشف کا دل صاف ہو گیا، اور اس نے نوٹوں کی ایک گڈی بغیر گنے اسے پکڑا دی، اور وہ دینے کے معاملے میں اتنا ہی سخی تھا۔ انادیہ کی تلخ سوچے اسے کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ وہ چونکی تو تب جب کاشف کی نگاہوں کا احساس ہوا۔ کاشف اسے اشارہ کر رہا تھا کہ وہ دوپٹہ اوڑھ کر آئے۔ اماں کو کھلے بال اور بنا دوپٹے کی لڑکیوں کا گھر میں پھرنا پسند نہیں تھا،
اور انادیہ ماں کی گفتگو کے اثر میں کھڑی تھی۔ اللہ تجھے صاحب اولاد کرے میرے بچے، ہم بڑھیا بڈھے کو نعمتوں کے ان انبار کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس تیری اولاد کی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ہمارے دل بہلانے کا بھی سامان ہو۔ اماں اب دیدہ ہو گئی تھی اور انادیہ تلخ۔ یہی چلاکیاں آتی ہیں ان مکار کٹنیوں کو، کوئی اور بات نہیں ملتی تو کاشف کو اس طرح میرے خلاف کرتی ہیں۔ وہ ستون کے پیچھے پیچ و تاب کھاتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ آپ کے دل بہلانے کو بیا ہے نا؟ کیوں بیا، اماں کا دل نہیں بہلاتی تم؟ کاشف نے اماں کی افسردگی کے حصار سے نکلنے کے لیے پاس بیٹھی ہوم ورک کرتی بیا کو چھیڑا تو وہ بری طرح سے شرما گئی۔ بیا تو میری میٹھی بیٹی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، سنتا ہے کاشف؟ بیا رات کو میرا سر دباتی ہے، پیروں میں مالش کرتی ہے اور تیرے ابا کو اخبار پڑھ کر سناتی ہے۔ دوائیوں کی ساری سمجھ بوجھ ہے اسے، وقت پہ دوائی لے کر کھڑی ہو جاتی ہے اور چائے بنانا بھی سیکھ لی۔ اماں کا دھیان بٹ گیا تھا اور وہ انابیہ کی تعریفوں میں رتب اللسان ہو گئی۔ اندر بیٹھی انادیہ کے اندر بل پڑنے لگے تھے۔ انابیہ کی تعریف اسے غصہ دلاتی تھی اور وہ بھی کاشف کے سامنے، پھر کاشف کا دلچسپی لینا تو وبال بھی بن جاتا۔ اچھا تو بیا ہمیں چائے نہیں پلاؤ گی؟ ابھی بناؤ کیا کاشف بھائی؟ وہ ماری خوشی کے کھل اٹھی۔ کاشف بھائی جب بھی اسے وقت دیتے، توجہ سے اس کی بات سنتے، وہ اسی طرح خوشی سے مسرور ہو جاتی تھی۔ اب تو پی چکا سوئٹ ہارٹ، اپنی باجی کو پلاؤ، ذرا اس کا موڈ ٹھیک ہو۔ وہ پھولے منہ کے ساتھ کمرے سے باہر آتی انادیہ کو دیکھ کر چھیڑ رہا تھا۔ انادیہ موڑا گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی مگر ہنوز موڈ آف تھا۔ باجی کو کیوں؟ اماں کو پلائے گی، ایوارڈ تو اماں سے ملے گا، وہ جل کر بولی تھی۔ کاشف اس کا گلابی ہوتا چہرہ دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ تمہارے ساتھ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ انادیہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی اور بیا بھی۔ اماں اٹھ کر کچن میں دودھ ابالنے چلی گئی تھیں۔ بہو رانی کو تو احساس ہی نہیں تھا، دودھ پڑے پڑے ہی پھٹ جاتا۔ کیا؟ انادیہ نے نیلی آنکھوں میں ذرا تجسس بھر کے پوچھا تھا۔ یہی کہ تم جلنا نہیں چھوڑ سکتے۔ کاشف کے غیر متوقع جواب پہ انادیہ کا منہ توہین سے سرخ ہو گیا تھا، جبکہ بیا کی دبی دبی ہنسی۔ انادیہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کتابیں سمیٹو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ انادیہ کے غصے سے گھبراتی ہوئی تیزی سے چیزیں سمیٹ کر اندر بھاگ گئی تھی۔ کاشف نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا، اور دوسروں پہ بلا وجہ غصہ بھی کرتی ہو۔ کاشف نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے احساس دلایا تھا۔ انادیہ نے آنکھیں ذرا کی ذرا میچ کر کاشف کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس کے علاوہ؟ غلطی کرتی ہو پھر اس کی اصلاح نہیں کرتی، بلکہ غلطی کے بعد اکڑ جاتی ہو۔ کاشف کے اگلے الفاظ نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ اس نے چائے کی پیالی پٹخ دی تھی۔ کچھ اور یا بس؟ انادیہ کا چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہے نا؟ کاشف نے اس کا ملائم ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھایا۔ پھر بھی مجھے اچھی لگتی ہو، کیونکہ میری دیا ہو انادیہ۔ اس نے یا کو لمبا کرتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا تو انادیہ کا غصہ جاتا رہا۔ چہرے پہ وہی نخوت اتر آئی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس نے کاشف کی تعریف اپنا حق سمجھ کر وصول کی تھی۔ سنو دیا، کاشف نے اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے نرمی سے کہا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بڑا عرصہ اکیلے پن کا مزہ لے لیا، اب اپنے جیسا ایک اور دیا پیدا کر کے ہم پہ ایک اور احسان فرما دو۔ یہ ہنسی شاذ اس کے لبوں پہ کھلتی تھی۔ اور اس کا نام کیا ہوگا؟ انادیہ نے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دلچسپی لی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا جو اس نے بچہ پیدا کرنے کے معاملے میں دلچسپی لی تھی۔ کاشف کو ایک گونا اطمینان ہوا۔ اگر تم پہ ہوا تو انگارہ یا شرارہ؟ کاشف کے الفاظ نے انادیہ کو بری طرح سے ہنسنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کی ہنسی کے جھڑنے کی آواز نے کچن میں کام کرتی اماں کو حیران کر دیا تھا۔ اللہ خیر کرے، آج بہو ہنس رہی ہے۔ اور وقت سب خرامی سے گزرتا جا رہا تھا، اور اسی گزرتے وقت نے انادیہ کو ایک دوراہے پہ لا کھڑا کیا۔ یا اس کی بد نصیبی کا کوئی الٹا پھیر چل پڑا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اور وقت کا پہیہ دوسری طرف گھوم گیا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب اماں کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں اور ابا کی زندگی کا کوئی مقصد دکھائی دینے لگا تھا۔ انادیہ اتنے سالوں بعد امید سے ہوئی تھی۔ اس خبر نے روبا کو بھی بڑا مسرور کیا، اور اماں تو بے انتہا خوش تھیں، یہاں تک کہ بیا بھی۔ وہ اپنی دیا کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی تھی۔ کاشف بھائی نے انادیہ کو دیا کا نام دیا تو سبھی دیا پکارنے لگے، حتیٰ کہ اظہار، رافع اور فاتح بھی بیا کی دیکھا دیکھی دیا ہی بلاتے۔ یہ ایک منفرد اور اچھوتا طرز تخاطب تھا، کسی بھی رشتے کا حصہ ساتھ لگائے بغیر۔ کاشف نے انادیہ کو ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ماں بھی بہت خوش تھیں، مگر کاشف کی ناز برادریوں پر اکثر ٹوکے بنانا رہتی تھیں۔ ہم نے بھی بچے جنے ہیں، یہ کوئی دنیا کا انوکھا کام تو نہیں کر رہی؟ جو دیا کرے وہ کام انوکھا ہی ہوتا ہے۔ کاشف ان کی بات ہنسی میں اڑا دیتا تھا، اور اکثر روبا کو دیا پہ رشک آتا، ایک اس کا بھائی اور ایک اس کی دیا، یہ تو شروع سے ہی بھاگوان تھی، وہ دل ہی دل میں سوچتی تھی۔ اور ایک وہ تھی جس کے پاس سب کچھ تھا، حتیٰ کہ افراہیم بھی، اس کے باوجود جانے خلا کہاں تھا، اور یہ کمی کیوں تھی؟ زندگی میں سکون اور دم کیوں نہیں تھا؟ افراہیم اتنا مصروف کیوں ہو گیا تھا؟ اس نے باہر اتنی دلچسپیاں کیوں ڈھونڈ لی تھیں؟
اور دیا کی قسمت کا ستارہ ایسے ہی تاروں کی مانند تاعمر ہی جگمگاتا رہتا اگر جو ان کی زندگی میں ناجو ایک طوفان بن کر نہ آتی۔ ناجو کا آنا ایک بھونچال کا آنا تھا۔ وہ دن بڑا ہی منحوس تھا جب ایک مال میں جاتے ہوئے ناجو کسی جوں کی طرح نادیہ سے چمٹ گئی تھی۔ اس نے لاکھ جان چھڑانی چاہی مگر وہ اس کا پتہ لے کر ہی ٹلی تھی۔ دیا کو اس کا دوبارہ ملنا کوئی نیک شگون نہ لگتا تھا۔ وہ اس دن کو پچھتاتی تھی جب وہ خواہ مخواہ کاشف سے جھگڑ کر شاپنگ کرنے چلی گئی تھی۔ ایک تو چیزیں اور زیورات خریدنے کی ہوس اس کے اندر سے ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اور اس دن ناجو کلموہی سے ٹاکرا ہو گیا اور وہ بدبختی کی طرح اس کے گھر اپنی نحوست پھیلانے پہنچ گئی تھی۔ بات جہاں تک کبھی ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن ناجو کا گڑے مردے اکھاڑنا، پرانی باتوں کو دہرانا، یاد کرنا اور اونچے اونچے بین اس کا دل چاہ رہا تھا ناجو کو کسی غلاظت کی طرح کوڑے کے ڈھیر میں الٹ آئے۔ اوپر سے اس کی شکستہ حالت، پسماندگی اور ابلی پڑتی مفلسی، ٹوٹی جوتی، پھٹے کپڑے اور بدحالی۔ انادیہ کو تو بڑی وحشت ہوئی۔ یہ اس ناجو سے بڑی مختلف تھی جسے انادیہ جانتی تھی۔ ناجو کو تو ہر وقت کنگھی پٹی کرنے کی فکر ہوتی تھی، سیل کی چپلیں، سستی سرخیاں، پاؤڈر، ہر وقت بنی سنوری رہتی تھی۔ مگر اب انادیہ کو اس سے عجیب سی کراہیت محسوس ہوئی۔ اور تو دیا بی بی ملکہ عالیہ بنی کیسے شان سے جی رہی ہے؟ لگتا ہے سارے کفارے میرے سر آ پڑے۔ ناجو نے حسد و رشک بھرے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا تھا، تجھ پہ تو مکافات عمل کا ذرا بھی پھیر نہیں، اور میرا تو رگڑا نکل گیا۔ اب وہ منہ پہ دوپٹہ لیے پھپک پھپک کے رو رہی تھی، اور انادیہ ہکا بکا ناجو کا یہ ڈرامہ اس کی عقل سے باہر تھا۔ دیکھ دیا میرا حال، وہ روتی رہی، اور انادیہ کا دل چاہا ایک تھپڑ جڑ کے اس کا بھونپو بند کروا دے۔ 7 سالوں میں 7 لولے کانے اندھے بچے جنے۔ وہ رو رو کر اپنا حال سناتی رہی۔ پر میں ہی کیوں؟ وہ چلانے لگی تھی۔ انادیہ کی جان پہ بنائی، آہستہ بول، میری ساس سن لے گی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھی اور جسم لرزنے لگا۔ نہیں آہستہ بولا جاتا، دیکھ میرے دل پہ کیسے گڑے پڑ گئے، دیکھ کیسے دھکے کھائے، صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخنے لگی تھی۔ ہاں یہ گناہ کم تھا تجھے اکسانے کا، تجھے گناہ کی طرف مائل کرنے کا، تیرے ساتھ گرہوں میں پھونکے مارنے کا۔ ناجو پہ کوئی بھوت سوار ہو گیا تھا۔ آج وہ سارے راز اگلنے کے لیے آ گئی تھی، آج وہ آگ لگانے کے لیے آ گئی تھی۔ روبا کی زندگی میں آگ لگائی تھی تو سکون کیسے مل جاتا؟ نہ میں تجھے اماں دیوانی کے آستانے تک لے کر جاتی، اور نہ جادو ٹونے کی آڑ میں روبا کی زندگی میں عذاب آتے۔ ناجو سر پہ ہاتھ مار مار کے اور ٹسبے بہانے لگی، اور باہر موجود روبا کی ماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ان کے سر پہ دھماکے ہونے لگے، کمرے کی چھت اڑی جاتی تھی اور ان کے سر پہ گری جاتی تھی۔ انہوں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ جادو ٹونا، سفلی عمل، انادیہ، ناجو، اماں دیوانی، لفظ انگارے تھے، لفظ شعلے تھے جو انہیں جھلسائے دے رہے تھے، جلائے دے رہے تھے۔ انادیہ نے کیا روبا پہ جادو، دیا نے، ان کی بہو نے، کاشف کی بیوی نے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا اور ان کے دل پہ آرے چل رہے تھے۔ تو نے جو کچھ قبر میں دفن کیا تھا اسے نکالا کیا؟ ناجو کیا کہہ رہی تھی، کیا پوچھ رہی تھی؟ ان سے کچھ سنا نہیں جا رہا تھا۔ ان کا دل بند ہوا جا رہا تھا۔ انہیں اپنی روبا کی بے رنگ، پریشان اور آفتوں میں گھری زندگی کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ اور اس کا پورا گھر کسی آسیب کے زیر اثر تھا۔ آسیب جو چلا گیا تھا، ان کی زندگیوں سے نکل گیا تھا، پھر بھی آسیب موجود تھا، ان کی زندگیوں میں ہی موجود تھا۔ ہاں موجود تھا، اس خوبصورت بلا کی صورت میں۔ آسیب کہاں گیا تھا؟ آسیب تو ان کی زندگیوں سے چمٹا ہوا تھا اس منحوس بلا کی وجہ سے۔ یہ ان کی بیٹی کے لیے ایک وبال تھی، روبا کی خوشیوں اور سکون کی قاتل، اور اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی، اس کے لیے کوئی درگزر نہیں تھی۔ ان کے اندر جوار بھاٹا اٹھنے لگا، کرب ابلنے لگا، غیظ پھڑنے لگا۔ رات کو شوہر اور بیٹا گھر آئے تو وہ بتحاشا روتے ہوئے ایک ایک بات بتا رہی تھی، وہ سب جو ناجو نے کہا تھا اور جن سے روبا گزری تھی۔ ان باتوں میں بہت مماثلت تھی جو ناجو کہہ رہی تھی، وہ سب روبا کے ساتھ ہو چکا تھا، اور اس کی نحوست اتنے سال بعد بھی باقی تھی۔ اس جادو کا اثر ابھی تک روبا کی زندگی پہ تھا، وہ اس سحر و آفت کے حصار سے ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ اس کا چین و سکون غارت ہو چکا تھا، اس کی آئلی زندگی خدشات میں گھری رہتی تھی، اس کے شوہر کی دلچسپی گھر میں کم ہو گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر جان نچھاور کرنے والی ساس جان کی دشمن بن چکی تھی۔ یہ سب دیا کے پھونکے گئے دھاگوں، تعویذوں اور سفلی عملیات کا اثر تھا۔ انہوں نے رو رو کر شوہر اور بیٹے کو ایک ایک اذیت، روبا پہ ٹوٹ جانے والی قہر کی کہانی سنائی تھی۔ ان کا شوہر خاموش تھا اور بیٹا گمسم۔ شوہر کے چہرے پہ انگنت سوچوں کی لکیریں تھیں، جبکہ بیٹے کے چہرے پہ بے انت ناگواری کی پرچھائیاں۔ اس نے ماں کی ساری رام کہانی آرام سے سنی تھی۔ باہر دروازے سے لگی انادیہ نے بھی ایک ایک لفظ کو غور سے سنا تھا، اور اس کے دل وہیں کھڑے کھڑے ہی پاتال میں ڈوبتا جا رہا تھا، کسی کھائی میں گرتا جا رہا تھا۔ اسے لگا جو گناہ وہ کر چکی ہے اس کی سزا معمولی نہیں ہوگی،
اس جرم میں اس کا محبوب شوہر اسے دھکے مار مار کے گھر سے نکال دے گا، اور صرف گھر سے نہیں نکالے گا، اپنے دل سے بھی نکال دے گا، اپنی زندگی سے بھی نکال دے گا۔ پھر وہ کہاں جائے گی؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کا گھر کون سا ہوگا؟ اس کا تو کوئی میکا بھی نہیں تھا، ماں باپ مر چکے تھے، بھائی نے ایک الگ دنیا بسا لی تھی، اتنے گم شدہ رشتوں میں باقی بچنے والا ایک افراہیم ہی تھا، اور وہ اسے کیوں منہ لگاتا؟ وہ اسے کیوں ٹھکانہ مہیا کرتا؟ اس کی لگتی کیا تھی؟ گھر تو اس کا تباہ ہو رہا تھا، اپنے ہاتھ تو اس نے اپنے آشیانے کو آگ لگا دی تھی۔ اس جرم کے بدلے میں کوئی معافی نہیں تھی۔ قریب تھا کہ وہ صدمے کی انتہا پہ پہنچ کر گر جاتی، زمین بوس ہو جاتی کہ ایک روح پھونکتی آواز نے دیا کے بجھتے دیے میں تیل ڈال دیا تھا۔ یہ آواز کس کی تھی؟ اس کے شوہر کی، کاشف کی۔ وہ اپنی ماں سے کیا کہہ رہا تھا؟ دیا نے دھڑکتے دل کو قابو میں لاتے ہوئے کان لگا کر سنا تھا۔ کاشف اپنی ماں سے مخاطب تھا، اور اس کے لہجے میں بپھری طوفان کی تو یعنی صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ دیا پہ الزام لگا رہی ہیں، وہ آپ کو شروع سے پسند نہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنی بڑی بات دیا کے متعلق کہیں گی اور اس پہ ڈٹ بھی جائیں گی۔ یہ الزام نہیں، حقیقت ہے۔ تمہاری بیوی جادو ٹونے کرواتی ہے، میری بیٹی کا گھر اجاڑنا چاہتی ہے۔ اماں نے روتے ہوئے بیٹے کو یقین دلانا چاہا۔ وہ ایسا کیوں چاہے گی؟ آپ تہمات میں پڑ گئی ہیں اماں، الزامات کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کاشف چیخ پڑا تھا۔ تمہاری آنکھوں پہ دیا کے حسن کی پٹی بندھی ہے، تمہیں کیا نظر آئے گا بیٹا؟ میں تو تم سے تب بھی کہا تھا اس کا خیال دل سے نکال دو، یہ تمہاری بہن کی دشمن ہے، اس نے روبا کو سیڑھیوں سے گرایا تھا، اس کی جان بھی لینی چاہیے۔ اماں اسے بھولی ہوئی باتیں یاد دلا رہی تھی جنہیں تب بھی کاشف نے نظر انداز کر دیا تھا، اور اب بھی ان کی کسی بات کو اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ایک غیر مصدقہ بات اور اتفاقی حادثے کو دیا کے ساتھ منسوب کر دینا بڑی زیادتی کی بات ہے اماں۔ کاشف شدید صدمے کے زیر اثر بولا تھا۔ وہ دیا کے سامنے ڈھال بن گیا تھا، وہ ہمیشہ اس کی غلطیوں کے سامنے ڈھال بن جاتا تھا۔ تمہاری بہن کی زندگی میں ہونے والے حادثے اتفاقی نہیں تھے، دیا نے سفلی عملیات سے روبا پہ جنات مسلط کر رکھے تھے۔ اماں پھپک پھپک کر رو پڑیں، اپنے بیٹے کو یقین دلاتی ہوئی، وضاحتیں دیتی ہوئے وہ خود کو کم تر اور جھوٹا تصور کرنے لگیں۔ کیا وہ واقعی غلط بیانی سے کام لے رہی تھی؟ دیا پہ بہتان لگا رہی تھیں؟ بس کر دیں اماں، کاشف چیخنے لگا، اور اس کی خوفناک حد تک اونچی آواز نے باہر کھڑی دیا کو بھی دہلا دیا۔ اس نے کاشف کا یہ لہجہ اور یہ آواز کبھی نہیں سنی تھی، بلکہ اماں کے دونوں بچے بہت دھیمے مزاج اور نرم گفتگو کے عادی تھے۔ اس وقت کاشف کا چلانا خاموش ماحول میں بڑا خوفناک تاثر دے رہا تھا۔ آپ میری بیوی پہ بہتان لگا رہی ہیں، اس پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہیں، ہے کوئی آپ کے پاس ثبوت؟ وہ بپھر کے اٹھا تو کب سے خاموش بیٹھے ابا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنے ساتھ بٹھانا چاہا۔ وہ تنک کر کھڑا رہا۔ اس نے ابا کا ہاتھ بھی جھٹک دیا۔ وہ اس بدتمیزی پر اس کو بس دیکھ کر رہ گئے تھے۔ بہتان وہ نہیں تھا، بہتان تو یہ ہے کہ دیا اپنے چچا زاد بھائی کی الفت میں گرفتار تھی۔ جب ادھر بات نہیں بنی تو اس طرح انتقام پہ اتر آئی۔ آگ لگی ہوئی ہے اس کے اندر حسد کی۔ اماں نے اپنا سارا زہر اگل دیا تھا، اور کاشف کے ضبط اور تحمل کے بھی سارے بند ٹوٹ گئے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر غراتا ہوا ان کا کاشف نہیں لگ رہا تھا، وہ بس دیا کا شوہر لگ رہا تھا، جو اس کی سنتا تھا، اس کی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور اس کے کہے پہ یقین رکھتا تھا۔ یہ آپ کی دیا سے نفرت کا واضح ثبوت ہے۔ اس سے نیچے آپ اور کتنی جائیں گی اماں؟ مجھے آپ کی سوچ سے وحشت ہو رہی ہے۔ آپ دیا پہ بہتان باندھتے ہوئے یہ بھی بھول چکی ہیں کہ وہ میری بیوی ہے، آپ کی بہو ہے، اس گھر کی عزت ہے۔ وہ زخمی لہجے میں پھنکارتا کوئی دیوانہ لگ رہا تھا، انگارہ ہوتی آنکھیں، وحشت زدہ چہرہ اور بپھرتے حواس۔ میرا اس کے ساتھ آج کے بعد کوئی رشتہ نہیں، انسانیت کا بھی نہیں، وہ میرے گھر میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رہے گی۔ اماں نے صدمے سے ٹوٹ پڑتے لہجے میں ہاتھ اٹھا کر فیصلہ کر دیا تھا۔ کاشف انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر گرد و غبار کے جھکڑ چل رہے تھے، ہر طرف دھول مٹی تھی جو اڑ رہی تھی، کوئی منظر واضح نہیں تھا، سب کچھ دھند میں لپٹا ہوا تھا، گرد آلود تھا۔ اب اسے کیا نکالیں گی؟ میں خود اسے یہاں ایک سانس بھی نہیں لینے دوں گا۔ جب رشتوں میں دراڑیں پڑ جائیں تو کدورتیں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں، اور یہ کدورتیں بلاخر نفرت و بیگانگی میں بدل جاتی ہیں، اور مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے دیا کے لیے آپ کے اندر کوئی نرمی باقی نہیں۔ بہتر ہے میں اسے یہاں سے لے کر چلا جاؤں۔ کاشف نے اماں کا فیصلہ تسلیم کر لیا تھا، اور اماں ہکا بکا سی بیٹے کو دیکھنے لگیں۔ وہ اس بدبخت کو گھر سے نکالنے کی بجائے خود گھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اماں کے دل پہ آرے چل گئے تھے، ان کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح گر گئی تھی، ان کے ہاتھ خالی ہو رہے تھے، ان کا دل خالی ہو رہا تھا۔ ان کا کاشف گھر چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، ان کا بیٹا گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، ان کا اکلوتا نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار، اکلوتا راج دلارا۔ کیا بیٹے اپنی بوڑھی ماؤں کو چھوڑ جاتے ہیں؟ کیا بیٹے اپنے والدین کے گھر اور دل کو ویران کر جاتے ہیں؟ کیا بیٹے اپنے ماں باپ کو خالی ہاتھ کر جاتے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں ریت بھر جاتے ہیں، ان کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر بیٹے ہوتے ہی کیوں ہیں؟
اماں کی گدلی آنکھوں میں نمکین پانیوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا اور وہ اپنے ململ کے دوپٹے سے آنکھوں کو رگڑتی تھیں اور لمحہ بلمحہ دور جاتے بیٹے کو دیکھتی جاتی تھیں۔ کاشف اس جادوگرنی کا ہاتھ پکڑ کے اس گھر سے بہت دور لے جا رہا تھا۔ اس نے ماں کی بات مان لی تھی۔ اس نے اس گھر سے اپنی بیوی کو نکال دیا تھا اور خود بھی ان کا گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور ان کا دل بھی اور سائبان بھی اور دعاؤں کا حصار بھی۔ تو جب اتنے حصار ٹوٹ جائیں تو محافظ کمزور پڑ جاتے ہیں، دربان شکست خوردہ ہو جاتے ہیں اور حملہ آور کو میدان خالی مل جاتا ہے، اور حملہ آور پھر غلبہ پا لیتے ہیں۔ کاشف چلا گیا؟ انہیں اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی یقین نہ آتا تھا۔ وہ آتی جاتی ہواؤں سے پوچھتی تھی، دیواروں سے باتیں کرتی تھی، کچھ اور نہ ملتا تو تصویریں کھول کھول کر دیکھتی۔ انہیں کاشف کا بچپن یاد آتا، اس کا لڑکپن یاد آتا۔ وہ ان کے پاس ہوتا تھا، روبا باپ کے پاس۔ وہ ماں سے قریب تھا، روبا باپ سے قریب تھی۔ روبا گلی میں چھت کے اوپر کھیلنے کے لیے مچلتی تھی، لیکن کاشف ان کا پلو تھامے کہیں نہ جاتا۔ وہ گھر کے کام نپٹاتے ہوئے جہاں بھی جاتی، کاشف ان کے پیچھے پیچھے رہتا۔ وہ محلے میں کہیں بھی فوت کی خوشی غمی پہ جاتی، کاشف ان کے ساتھ ہی جاتا، ماں کے بغیر کھانا نہ کھاتا، رات کو کہانی سنے بغیر سوتا ہی نہیں تھا۔ پھر کچھ بڑا ہوا تو کتابوں، دوستوں اور کھیلوں کی سمجھ بوجھ آ گئی۔ اب اس کے پاس مصروفیات بھی تھیں اور ماں کو سنانے کے لیے بہت سی کہانیاں۔ اب وہ کہانی سننے کی نہیں، سنانے کی عمر میں آ گیا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کی ہر بات غور سے سنتی تھی۔ ماں کی دلچسپی محسوس کر کے وہ اور بھی جوش و خروش سے قصے سناتا تھا۔ پھر وہ کچھ اور بڑا ہوا، بچپن چھوٹ گیا، لڑکپن بھی دامن چھڑا گیا۔ کاشف کی مصروفیات بھی زیادہ ہو چکی تھی، مشکل پڑھائی، غیر معمولی ورزشیں، اسپورٹس، کلبز، کچھ اس میں سنجیدگی اور متانت بھی آ گئی تھی۔ ان کا لاڈلا خوبرو بیٹا دیکھتے ہی دیکھتے اپنے باپ کے قد سے بھی اونچا ہو گیا تھا۔ کالج سے یونیورسٹی میں پھر من پسند نوکری اور زندگی کا نیا سفر، ایک نیا جہان۔ ساری ماؤں کی طرح ان کے دل میں بھی چاند سی بہو لانے کا ارمان تھا۔ ایسی روبا نے ایک دن کالج کی سہیلیوں کا گروپ فوٹو دکھایا تو انہیں ایک لڑکی اپنی نیلی آنکھوں اور چونکا دینے والی خوبصورتی کی وجہ سے بھاگ گئی تھی۔ بیٹی سے کچھ تفصیل معلوم کی اور اس لڑکی کے گھر اپنے لاڈلے بیٹے کا رشتہ لے گئی۔ وہاں ان کی غیر معمولی آؤ بھگت ہوئی۔ لڑکی کی سوتیلی ماں بھلی عورت تھی، باپ انتہائی شریف، مڈل کلاس گھرانہ، انہیں پیسے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ یوں رشتہ دیا تو بات بنتی معلوم ہوئی تھی۔ پھر یوں معلوم ہوا کہ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ نہ لڑکی والوں نے ہاں میں جواب دیا، نہ نہ میں۔ وہ متفکر تو تھی، تاہم مطمئن بھی۔ کیا خبر وہ اپنی طرف سے چھان بین کروا رہے ہوں۔ روبا نے خوشی خوشی بھائی کو سہیلی کے سارے قوائف ازبر کروا دیے تھے۔ سنہری بال، نیلی آنکھیں، گورا رنگ، اس کی پوری شخصیت میں ان خوبیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور یہ خوبیاں بھی قدرت کی طرف سے ودیعت کردہ تھی۔ اس میں انادیہ کو کوئی کمال نہ تھا، پھر بھی وہ اتنی اتراتی تھی کہ حد نہیں۔ یوں ہی کچھ وقت گزرا تو کاشف کی بجائے غیر متوقع روبا کا رشتہ طے پا گیا۔ انادیہ کے چچا کا گھرانہ، مختصر کنبہ، ایک ماں ایک بیٹا، اور لڑکا بھی ایسا کہ چراغ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ انہوں نے بسم اللہ کی اور رشتہ طے کر دیا، اور اس کے فوراً بعد ہی کاشف کا بے طرح اصرار، ضد اور تکرار۔ وہ بار بار انادیہ کا پوچھتا، اس کے گھر والوں کا جواب وہ بھلا کیا بتاتی۔ دوسری طرف تو خاموشی تھی۔ پھر کاشف نے انہیں دوبارہ زبردستی وہاں بھیجا تھا۔ وہ بیٹے کی بے قراری پہ حیران پریشان تھی، تاہم دوسری طرف اب خاموشی نہیں تھی۔ رشتہ طے پا گیا اور کاشف کو سکون آ گیا۔ انہیں تب نہیں، انہیں اب لگتا تھا کہ ہو نہ ہو انادیہ نے کاشف کا دل پھیرنے کے لیے بھی ضرور کوئی دھاگا کروایا ہوگا۔ ہو نہ ہو کاشف کی اس بے قراری کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا، اور انادیہ نے روبا کا رشتہ افراہیم سے طے ہو جانے کے بعد یہ چکر چلایا ہوگا کہ چلو افراہیم نہ صحیح کاشف ہی صحیح۔ بھلا کاشف کسی سے کم تھا کیا، اوپر سے اس کے لیے خالص محبت کا پیکر۔ پھر روبا کی شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد اس کی زندگی میں ہونے والا تغیر، پریشانیاں، مصیبتیں، ان کا موجب کیا تھا؟ ان میں سے کوئی بھی اس شرمناک حقیقت سے واقف نہیں تھا جو حقیقت ان پہ اب آشکار ہوئی تھی۔ اسی دوران وہ انادیہ کو کاشف کے من مندر میں سجانے والی مورت بنا کر گھر لے آئی تھی۔ وہ انادیہ جو ان کے بیٹے کی دیا تھی، جسے ان سب نے بھی اپنی دیا بنا لیا تھا۔ سب کو بھول گیا کبھی وہ انادیہ بھی تھی۔ ہر کوئی اسی دیا کے نام سے پکارتا تھا، ساس، سسر، ننند، اس کے بچے اور انابیہ بھی، اور دیا نے سچ مچ خود کو دیا ہی سمجھ لیا۔ وہ ایک دیا تھی، مثل جلتا ہوا چراغ، جو جلتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، جلا جلا کے راکھ بھی کر دیتا ہے، فنا بھی کر دیتا ہے۔ جلے تو روشنی ہی دے، جلائے تو آگ آگ کر دے، ہستوں ہستوں کو برباد کر دے، کئی گھروں کو راکھ کر دے، کیونکہ وہ ایک دیا تھی، آگ کا دیا، جلے تو سراپے روشنی، جلائے تو سراپے آگ۔ محبت کا جذبہ نہایت مضبوط ہوتا ہے، لیکن نفرت کا جذبہ زیادہ ٹھوس، مستحکم اور دیر پا ہوتا ہے۔
محبت میں دل اپنے تغیر و تبدیلیوں کے ساتھ مصروف عمل ہوتا ہے، جبکہ نفرت میں جسم اور روح کا ریشہ ریشہ۔ نفرت محبت سے بڑھ کر طاقتور ثابت ہوتی ہے۔ یہ کسی قلعے کی طرح ناقابل تسخیر ہوتی ہے، اسے ڈھانا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ بوڑھے برگد کی طرح چہار سو جسم کے کونے کونے میں پھیلی ہوتی ہے، گھنی گہری عمیق جڑوں کی مانند، جسے اکھاڑنا ناممکن ترین ہوتا ہے۔ نفرت کا یہ تعلق اس کی زندگی کے ساتھ ازل سے جڑا ہوا تھا۔ پیدائش کے بعد مرن جان و مرنج ماں دیکھی، جو ساس کے سامنے ایک کنیز کے روپ میں تھی۔ اگلے 10 سال تک اس نے ماں کو کنیز کے روپ میں ہی دیکھا تھا، ایک غلام ہاتھ باندھے ہوئے، اور دادی ایسی ظالم کہ ماں کو دنوں بھوکا رکھتی، باورچی خانے کو تالا، آٹا گھی کا کنستر اسٹور میں بند، دودھ اپنی چارپائی تلے، کھانے کو سوکھے رس اور رات کی بچی کچی پاپڑیاں ملتی تھی۔ ابا مظلوم ترین مرد، گھر سے لاپرواہ، 2 اور 4 کے حساب میں گم، اماں دادی کے سامنے غلامی کی زندگی جینے میں مگن اور خوش۔ نفرت کا یہ سلسلہ اس کی دادی سے جا ملتا تھا، بلکہ دادی سے بھی پہلے ماں تھی، جس سے انادیہ کو پہلی مرتبہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ مائیں ایسی ہوتی ہیں، سارا دن پاگلوں کی طرح کبھی ایک کام کے پیچھے بھاگتی، کبھی دوسرے کام کے پیچھے بھاگتی، اور جسے اپنے پیدا کیے 2 بچوں کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پلوں کی طرح کبھی کسی کٹوری میں منہ مارے، کبھی کسی خالی کٹوری میں منہ مارے، بھوکے ندیدے پیٹ پکڑے، اور ماں ساس کی جی حضوری میں مگن۔ اچھا کھانا تو پہلے دادی کے لیے، اچھا پھل ہے تو پہلے دادی کے لیے، اچھا کپڑا ہے تو پہلے دادی کے لیے، اور اچھا زہر ہو تو پہلے دادی کے لیے کیوں نہیں؟ اس کا 10 سالہ دماغ رات بھر جاگ جا کر منصوبے بناتا تھا۔ وہ ماں اور دادی کے لیے بیک وقت ایک جیسی نفرت محسوس کرتی تھی، ایک ظالم تھی اور دوسری مظلوم، لیکن انادیہ کے لیے دونوں برابر تھی، 1 انچ کے فرق کو آگے پیچھے کیے بنا۔ دونوں خانوں میں فٹ آتی تھیں۔ ظلم سے نہ ٹکرانا، اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھانا بھی ظلم ہے، خود پہ بھی، خود سے وابستہ رشتوں پہ بھی۔ اور ماں دونوں جرائم میں شریک تھی، نہ حق کے لیے آواز اٹھاتی تھی، نہ ظلم کو روکنے کے لیے سدباب کرتی تھی۔ سب سے پہلے قابل نفرین ہستی ماں تھی، اور اس کے بعد دادی، جسے اپنے پیٹ، اپنی ضروریات اور اپنے آرام سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہ تھا۔ وہ ایک خود غرض عورت تھی، اور اس کے ساتھ قریبی خونی موروثی تعلق ہونے کی وجہ سے انادیہ دادی سے بڑھ کر خود غرض واقع ہوئی تھی، اور اسے بڑی کم عمری میں ہی سارے داؤ پیچ لڑانے آ چکے تھے۔ اسے چوری کی عادت بھی پڑی، اور سینہ زوری کی بھی، یعنی ٹھٹائی سے مکر جانا۔ اس نے سب سے پہلے دادی کے بٹوے میں سے پیسے چرانے شروع کیے تھے، کبھی 2 آنے، کبھی 5 روپے تو کبھی 10 روپے۔ باہر کلفی والے سے کلفی لے کر چاٹنا، چھولے والے سے چھولے خریدنا، اور غبارے والے سے غبارے لے کر کھیلنا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ دادی گھر میں چیختی چلاتی واویلا کرتی، حتیٰ کہ ماں کو جوتی کے ساتھ دھنک کے رکھ دیتی۔ کمینی، پتہ کیوں چرائے میرے نوٹ؟ میکے والوں کے دوزخ بھرے گی حرام خور، میرا آنا چرا کر۔ دادی کی چیخوں، گھراٹوں اور دھاڑنے کی گلی کی دور دور کونوں تک آواز جاتی۔ اکثر محلے والے ماں کو پٹتے دیکھنے کا تماشا ملاحظہ کرنے اپنے گھروں کی چھتوں سے لٹک جاتے تھے۔ کچھ لوگ دادی کے چنگل سے ماں کو آزاد کروانے کے بہانے زیادہ قریب سے فلم دیکھنے کا لطف اٹھاتے۔ ماں کا دادی کے ہاتھوں پٹنا ایک معمول کا حصہ تھا۔ وہ باہر تھڑے پہ بیٹھ کر کلفی چاٹتی، مگن سی ہنستی رہتی۔ اور اس دن دادی کا ڈنڈا خوب ہی چلا، ماں کے سارے انجر پنجر ہل کے رہ گئے تھے، پر دادی کا غصہ کم نہ ہوتا تھا۔ وان 7 والی منڈیر پہ فوجی کٹ بالوں والا سر ان کے سین میں جھانکتا ششتر رہ گیا۔ تائی کو دادی جوتی اور سوٹے کے ساتھ دھنک رہی تھی، اور تائی لب سے ایک آبی منہ سے نکالے بنا پیے جا رہی تھی۔ شہد بھری آنکھوں میں ڈھیر سارا خوف اور ہمدردی کا نمکین سمندر چھلک پڑا۔ وہ بے ساختہ آدھے دھڑ کے ساتھ منڈیر سے لٹکتا چیخ رہا تھا، دادی، تائی کو مت مارو، تائی نے بٹوے سے پیسے نہیں چرائے، یہ موٹی سنہری باندری نے پیسے چرائے ہیں، یہ روزانہ پیسے چراتی ہے اور ٹھیلے والوں سے گند بلا لے کر کھاتی ہے۔ ابراہیم کے چلانے پہ دادی کا ڈنڈا لمحہ بھر کے لیے رکا تھا، اور پھر توپو کا رخ گندے چپ چپے منہ والی انادیہ کی طرف ہو گیا۔ اب انادیہ آگے آگے تھی، دادی اس کے پیچھے، اور دادی کی منہ سے گالیوں کا نکلتا طوفان انادیہ کو بھاگنے دوڑنے اور پکڑن پکڑائی کے اس شغل میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ چیخیں مارتی آگے آگے تھی، دادی آگ بگولا پیچھے پیچھے۔ کمینی، کھا گئی سارے چوری کا مال، زندہ نہیں چھوڑوں گی تجھے، بھون کر کھا ڈالوں گی تیرا کلیجہ، حرام خور، نکال میرے نوٹ۔ وہ ہڑپ اب کہاں سے ملیں گے، ٹھیلے والے لے اڑے۔ ابراہیم نے منڈیر پہ کھڑے کھڑے دادی کو سمجھانا چاہا تھا، میں نے چوری نہیں کیے، ابراہیم جھوٹا ہے، ماں سے پوچھو، یہ جمع کرتی ہے نانی کو دینے کے لیے۔ انادیہ نے نہایت مکاری کے ساتھ سارا ملبہ ماں پہ گرا دیا تھا، اور اپنی ہڈیوں سے اٹھتے درد پہ آنسو بہاتی ماں صدمے سے ششتر رہ گئی تھی۔ دادی کا سارا تاب ایک بار پھر ماں پہ نازل ہو رہا تھا۔ بچی جھوٹ تو نہیں بولتی، اسی حرام خور نے میکے والوں کو دینے کے لیے چھپا رکھے ہیں، میں اس سے نکلوا کر ہی دم لوں گی۔
دادی کا ڈنڈا ایک مرتبہ پھر ماں کے جسم پہ برس رہا تھا اور انادیہ دادی کے تکیے سے نمکو، بسکٹ اور سیب کا مربع اڑا کر بھاگ گئی۔ پھر یوں ہوا کہ دادی کو انادیہ کی تخریب کاریوں کی بھنک پڑ گئی تھی۔ وہ بڑی صفائی کے ساتھ کھانے والی چیزوں کے ساتھ بٹوے سے پیسے بھی اڑا لیتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے گھر کی باقی چیزیں بھی اٹھا کر باہر فروخت کرنا شروع کر دی تھیں، جیسے صرف کا پیکٹ، دیسی انگریزی صابن، گندم، چاول وغیرہ۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ شاپر بھرتی اور ناجو کی ماں کے ساتھ سستے داموں فروخت کراتی۔ یوں کلفی، چھولوں اور چاٹ کا چسکا پورا ہو جاتا تھا۔ ماں کے بعد دادی سے نفرت کا یہ بیج تب اپنی شاخیں نکالنے لگا جب دادی کا ڈنڈا اس کے جسم پہ بھی برسنے لگا۔ وہ ابا کی بے پناہ لاڈلی تھی۔ رات کو ابا آتے تو اس کے لیے بہت کچھ لاتے، جو دادی کے ہتھے چڑھتا تو اسے کچھ بھی نہ ملتا۔ ابا اسے بہت پیار کرتے تھے اور اسے بس ابا ہی اچھے لگتے تھے۔ جب سے اسے دادی نے ڈنڈے کے ساتھ تھونکنا شروع کیا تھا تب سے ہی دادی اسے زہر لگتی تھیں اور وہ دل ہی دل میں دادی سے جان چھڑانے کے منصوبے بناتی رہتی۔ پھر یوں ہوا کہ دادی سے انتقام لینے کا اس نے ایک عجیب طریقہ سوچا، کیونکہ اس وقت اسے انتقام کے مفہوم کا بھی نہیں پتہ تھا، تاہم اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ جو تکلیف دے اسے برابر کی تکلیف دینے سے اپنی تکلیف ختم نہ بھی ہو تو قدرے کم ضرور ہو جاتی ہے۔ دادی نے جو ان کی بنیادی ضروریات کا استحصال کر رکھا تھا اسے چھیننا ناممکن تھا، مگر دادی کو تکلیف دینا ناممکن نہیں تھا۔ ایک دن دادی کپڑے کا تھان لائیں، اپنے لیے اور اپنی ایک بہن اور بھانجی کے لیے۔ ایک تھان سے کئی سوٹ بنتے۔ ان کپڑوں میں نہ ماں کا کوئی حصہ تھا نہ انادیہ کا۔ کپڑا بڑا اچھا تھا، نفیس سا۔ دادی کو بھانجی کی شادی میں پہن کر جانا تھا اور اسی سلسلے میں چپکے چپکے دادی تیاریاں بھی کر رہی تھیں۔ انہوں نے درزن کو بلوا کر حساب لگوایا اور پھر کپڑا اپنے ٹرنک میں چھپا دیا۔ ایک دو دن تک لیس موتی منگوانے کے بعد سلوانے کا ارادہ تھا۔ انادیہ پاس ہی تخت پہ بیٹھی گڑیا سے کھیل رہی تھی، کبھی اسے کنگھی کرتی، کبھی مونڈے سے لگا کر تھپکنے لگتی، جیسے سلاتی ہو۔ اس کا انداز مگن سا تھا۔ دادی نے ایک گونا اطمینان محسوس کیا۔ سچ شکر ہے دیدی کی نظر نہیں پڑی۔ ٹرنک کو تالا لگا کر دادی نے چابی تکیے تلے دبائی اور خود بھی چارپائی پہ دراز ہو گئی، اور جانے کیسے انادیہ پہ کڑی نگاہ رکھتے رکھتے اونگ سی آ گئی تھی۔ انہوں نے ململ کے دوپٹے کو منہ پہ رکھا اور لمحوں میں غافل ہو گئیں۔ یہ بڑھاپے کی نیند۔ انادیہ نے گڑیا اٹھا کر تخت پہ پٹکی اور تیزی سے اٹھ کر ماں کو دیکھنے صحن میں گئی۔ ماں کپڑوں کو رگڑنے میں مگن تھی۔ اس نے چپکے سے آ کر دادی کے تکیے تلے ہاتھ گھسایا۔ ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ دادی کا ہاتھ مکھی اڑانے والے انداز میں اٹھا اور پھر ڈھلک گیا۔ نیند کا غلبہ بے پناہ تھا۔ انادیہ نے تسلی سے چابی اٹھائی اور ٹرنک کا تالا کھول کر کپڑے کا تھان نکال لیا۔ خوبصورت، نفیس، ملائم سا کپڑا۔ وہ اپنا ہاتھ کپڑے پہ پھیرتی رہی۔ پھر اس نے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو تنقیدی نظر سے دیکھا اور تھان کھول کر ساڑی کے انداز میں جسم پہ لپیٹنے لگی۔ وہ اس کھیل میں مگن تھی، بے فکر سی، جیسے دادی کے اٹھنے کی پرواہ نہ ہو۔ بہت دیر تک وہ ساڑی لپیٹے بیگم صاحبہ بنی گھومتی رہی۔ چونکی تو تب جب دادی آستینے چڑھائے اس کے ننھے وجود کو دبوچے تھموکوں سے دھنک رہی تھیں۔ دادی کے گھٹنوں تلے دبی انابیہ چیختی رہی، بچاؤ ماں بچاؤ، دادی سے بچاؤ۔ لیکن ماں نے اس کی کوئی فریاد نہ سنی۔ وہ مگن سی کپڑے دھوتی رہی۔ ماں ایسی بے حس ہو چکی تھی، دنیا میں کوئی بھی واقعہ رونما ہو جاتا ماں کو ہوش نہ تھا۔ وہ ایسے چونک کر دیکھنے لگتی جیسے نیند سے جاگی ہو، اد کچی اد پکی نیند۔ اور اس وقت انادیہ کی بھیانک چیخوں پہ بھی وہ مگن سی کام میں لگی رہی اور انادیہ دادی کے ہاتھوں پٹتی رہی۔ منحوس، پتھر پھاڑ نگولی، کپڑے کو نظر لگاتی تھی۔ دادی ہاتھ ملتی تھان کو لپیٹتی رہی۔ انادیہ سر جھکا کر گھٹنوں میں سر دیے سسکاریاں بھرتی رہی۔ دادی نے تھان سمیٹا اور درزن کو پیغام دے کر بلایا۔ وہ آج ہی کٹائی اور سلائی کا کام مکمل کروانا چاہتی تھی۔ انہیں انادیہ کی پتھر پھاڑ نگاہ سے پورا یقین تھا کہ اس کپڑے کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ سوٹ سل بھی گیا تو پہننا نصیب نہیں ہوگا، مگر حیرت انگیز طور پر دادی کا سوٹ اسی دن سل گیا۔ دادی دیکھ دیکھ کے نہال ہوتی تھی، ساتھ لگا لگا کر خوش ہوتی تھی۔ درزن اپنی سلائی لے کر نکل گئی۔ اسی وقت دودھ والا پہنچ گیا۔ مہینے کی پہلی تاریخ تھی۔ دودھ والے کو حساب کے بعد روپے دینے تھے۔ دادی اس کام میں لگ گئی اور کچن کے چوکھٹے میں بیٹھی انادیہ رینگتی ہوئی برآمدے کے فرش پہ گھسیٹتی چارپائی تک آ گئی۔ پھر اس نے دادی کے خوبصورت سوٹ پہ ہاتھ پھیرا اور دوسری پل مشین کے ڈبے سے کینچی اٹھائی اور وہ دادی کی قمیص کو کاٹنے لگی۔ اگلے ہی پر چارپائی کے اوپر ننھی منی کترنوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اور انادیہ رینگتی ہوئی واپس باورچی خانے کے چوکھٹے میں چوکڑی مار کر آم کی پھانک چوسنے لگی تھی اور دادی واپس آ کر ڈھیر کو اٹھاتی اپنا سینہ پیٹ رہی تھیں۔ سرما کے دنوں میں دادی لحافوں میں ڈورے ڈلواتی تھی اور اماں سے مربے اور چٹنیاں بنوا کر اپنے چسکے کے لیے محفوظ کر لیتی۔ ان مربوں پہ ناصر اور انادیہ کا کوئی حق نہیں تھا۔ ہاں، ابا کو ضرور حصہ مل جاتا، اور ابا کبھی گھر میں ہوتے تو انادیہ کو سوکھی روٹی بنا سالن کے کھاتے دے کر چپکے سے اپنی کٹوری فرش پہ انادیہ کی طرف کھسکا دیتے۔
اکثر خشک میوے جیب میں بھر کے لے آتے اور انادیہ کے تکیے تلے رکھ کر نکل جاتے۔ گھر آتے تو مونگ پھلی اور ریوڑیاں ضرور لاتے۔ گھر میں جمعرات کے دن گوشت پکتا تھا۔ دادی ماں کے سر پہ کھڑی ہو جاتی اور ایک ایک بوٹی گن کر ہانڈی میں ڈلواتی اور اپنے لیے بھنا ہوا سالن الگ سے نکلواتی۔ باقی سالن میں پانی کا جگ ڈال دیا جاتا۔ دادی تھوڑے سے شوربے کو 3 وقت کے لیے بہت لمبا کرنا جانتی تھی۔ اس دن بھی دادی نے اپنی کٹوری بھر کے الگ کر لی تھی۔ پھر ماں سے تازہ پھلکے بنوائے۔ اسٹیل کا لسی سے بھرا گلاس لے کر وہ اپنی چارپائی کی طرف بڑھ رہی تھی جب منڈیر سے لٹکتی انادیہ نے بھری ہوئی راکھ کی بالٹی دادی کے سر پہ الٹتی تھی۔ دادی کے ہاتھ سے چنگیر گر پڑی۔ سالن، روٹی اور لسی بھی راکھ سے گرد آلود۔ نیچے دادی کی گالیاں اور کوسنے، اوپر انادیہ کی اونچے اونچے کہے۔ بدبخت، تو کبھی چین نہ پائے، ساری عمر تڑپتی رہے۔ رزیل، بوڑھی دادی کو خوار کرتی ہے۔ اور دادی، اللہ تجھے بھی کیڑے ڈالے اور تو جلدی مرے، قبر میں تجھے لمبے لمبے سانپ کاٹے، اور ہمارا جو خون چوس کے تو کھاتی پیتی ہے، کیڑے تیرا خون چوسیں۔ انادیہ کو ڈنکے کی چوٹ پہ منہ بھر بھر کے جواب دینا آ گیا تھا، اور اب دادی سے ڈرتی نہیں تھی، سینہ تان کر مقابلہ کرتی تھی۔ تباہ ہو جائے تو، بدبخت، ایک پل بھی چین نہ پائے تو۔ دادی جھولی اٹھا اٹھا کے بددعائیں دیتی اور اس کے کاموں میں مگن سی ماں اس لمحے دہل جاتی تھی اور خونی نگاہوں سے دادی کو دیکھنے لگتی تھی، مگر دادی کو روکنے یا ٹوکنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ہاں، اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور گرتے تھے جنہیں کوئی بھی چننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ سرما کے ان دنوں میں ماں کو تاپ چڑھ گیا، جیٹ کی گرمی والا تاپ۔ بخار ایسے چڑھا کہ اترنے کا نام ہی نہ لیا۔ گھر کا نظام ابتر تھا، برابر سے تائی آتی اور تھوڑا بہت کام کر کے چلی جاتی، کیونکہ تائی کو دیکھ کر دادی پہ جنون چڑھ جاتا تھا۔ وہ ماں سے بھی زیادہ دادی کی ناپسندیدہ بہو تھی۔ دادی کو اگر کسی سے پیار تھا تو وہ افراہیم تھا، جو انادیہ کو زہر لگتا، صرف اس لیے کہ وہ دادی کو پیارا تھا، اور جو شخص دادی کو پیارا ہوتا اس سے انادیہ کا الاعلان بیر تھا۔ اسے اکثر سمجھاتا، دادی سے بدتمیزی نہ کیا کرو، وہ ہماری بڑی ہیں، زبان کی تلخ ہیں تو کیا ہوا، ان کی عزت کیا کرو۔ اس چینی کی بوری کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤ، پھر میں پوچھوں گی زبان کی میٹھی ہے یا تلخ۔ وہ لال ٹماٹر چہرہ لیے چھت پہ چڑھ جاتی۔ ابراہیم اپنی منڈیر پہ بیٹھا رہتا، کتاب سامنے رکھے، وہ بڑا پڑھاکو بچہ تھا۔ ہمارے گھر نہیں آتی وہ حسرت سے کہتا تھا۔ تمہاری ماں میری ماں کی طرح مار نہیں کھاتی نا؟ اس کا انداز بہت تلخ ہوتا تھا۔ اتنی سی عمر میں وہ بہت تلخ اور ترش ہو چکی تھی۔ جانے دادی اتنی ظالم کیوں ہے؟ ابراہیم افسردہ ہو جاتا۔ دادی کے اندر بدرو ہے، اس لیے، انادیہ نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا تھا۔ اور جانے چچی دادی سے پٹتی کیوں ہے؟ ان کا ہاتھ کیوں نہیں روکتی؟ وہ اپنا ٹیسٹ بھول کر چچی کے غم میں آدھا ہونے لگتا تھا۔ ان کا ہاتھ ماں نہیں، میں روکوں گی۔ انادیہ نے اپنے خطرناک عزائم کا اعلان کیا تھا۔ تم کیا کرو گی؟ ابراہیم نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ میں دادی کو مزہ چکھاؤں گی، جیسی تکلیف ماں کو دیتی ہیں ویسی تکلیف دوں گی۔ انادیہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ابراہیم کا منہ کھل گیا۔ تم کچھ غلط نہیں کرو گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں کچھ نہیں، بہت کچھ غلط کروں گی۔ اس کے ارادے اچھے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ یہ ماں کے تاپ چڑھے دنوں کی بات تھی۔ بخار میں ماں کا جسم تنور بنا تپ رہا تھا اور دادی کو ہریرا کھانے کا جنون سر پہ سوار ہو گیا تھا۔ ارے میں کہتی ہوں، کب تک بہانہ بنا کر بستر توڑے گی؟ نام مراد اٹھ بھی جا۔ کیا میں ہریرا کھائے بغیر دنیا سے چلی جاؤں گی؟ دادی کی زبان کا چسکا ماں کے لیے وبال بنتا جا رہا تھا۔ آخرکار ماں بیچاری بخار سے ٹوٹتے بدن کے ساتھ باورچی خانے میں گھس گئی تھی۔ ادھر انادیہ کا مارے غصے کے اشر ہو گیا تھا، لیکن زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر تل ملاتی تھی۔ دادی تو نہیں مرتی، ہماری بوٹیاں نوچ کر ہی مرے گی۔ اے ندیدی، تو کیا بڑبڑاتی ہے؟ دادی جان بوجھ کر اسے چھیڑتی۔ وہ بولتی تو نہیں تھی، تاہم خونی نظروں سے دیکھتی ضرور تھی۔ تیرے مرنے کی دعا کرتی ہوں دادی، تاکہ ماں کی تجھ جیسے عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ وہ خلاؤں میں دیکھتی عجب بے بسی کا شکار نظر آتی تھی۔ پھر اس دن ماں نے ہریرا تو بنا لیا، مگر دل سے نہ بنایا۔ بخار میں تپتے ہوئے بنایا تھا تو کیسے دل سے بنتا؟ دادی کو جگتی ابکائی آ گئی۔ ذائقے پہ تو کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھیں، بلکہ کسی بھی چیز پہ سمجھوتا کرنا ان کے لیے گناہ تھا۔ انہیں ہریرا پسند نہ آیا۔ سوئے اتفاق کنٹی ڈنڈا ان کے پاس ہی رکھا تھا۔ انہوں نے ڈنڈا اٹھا کر ماں کو دے مارا۔ کچن میں جاتی ماں وہیں فرش کے اوپر ڈھیر ہو گئی تھیں۔ جانے ماں کو چوٹ کہاں آئی؟ سر پہ، جسم پہ یا روح، یا پھر کہیں بھی نہیں؟ ماں درد سے بلبلاتی تڑپتی رہی۔ ساتھ والے گھر سے ابراہیم اور تائی بھاگتی ہوئی آئے اور ماں کو اٹھا کر حکیم جی کے پاس لے گئے، اور وہاں سے ہڈی جوڑ کے پاس ماں کا ٹخنا اتر گیا تھا اور ٹانگ سوج گئی تھی۔ ماں گھر آئی تو پہلے سے زیادہ زرد اور ویران تھی۔ درد اس کی آنکھوں میں جم گیا تھا اور وہ پوری رات کراہتی رہی تھی۔ ابا بے چینی سے اٹھتے، ماں کو ہلاتے، کبھی گھٹنا دباتے یا باورچی خانے سے صافی اٹھا کر گرم کرتے اور ماں کے جسم کے دکھتے حصوں کی ٹکور کی جاتی۔
ابا کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ماں کو یہ چوٹیں کہاں سے آتی ہیں۔ وہ رات کی تاریکی میں ابا کی ہلکی سی آواز سنتی تھی، دھیان سے چلا کرو، آئے دن کبھی گھٹنا اترا ہوتا ہے اور کبھی ٹخنا۔ ابا کی دھیمی آواز اور ماں کی جواباً خاموشی۔ عجیب عورت تھی، کبھی بتا ہی نہ سکی کہ یہ چوٹیں گرنے اور فرش پہ پھسلنے سے نہیں آتی۔ کیا پتہ ابا باخبر بھی ہوں مگر جان کر نظر انداز کر دیتے ہوں۔ انادیہ کی من میں کچھ دھیرے دھیرے سلگتا تھا، ایک اخگر، ایک انگاری۔ دل چاہتا پنکھے کے سامنے لیٹی چین کی نیند میں گم اس بڑھیا کی گردن پہ اپنا پنجہ جمائے، اس کا گلا گھونٹ آئے۔ پھر ماں کی بیماری کا دورانیہ طویل ہو گیا۔ ناصر نے اسکول جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ سارے دن آوارہ لڑکوں کے ساتھ گلی ڈنڈے میں مگن رہتا یا پتنگیں اڑاتا۔ البتہ انادیہ اسکول جاتی تھی اور افراہیم کے ساتھ ہی اسکول جاتی اور آتی۔ اس دن وہ اسکول سے واپس آئی تو دادی باورچی خانے میں برتن پٹک پٹک کر گالیاں بک رہی تھی۔ اس عمر میں سیاپے گلے پڑ گئے، ارے تم مرتی کیوں نہیں؟ مر جاتا کہ تیرا منحوس جسم مٹی تلے دبائیں، اس گھر کے لیے کوئی اور لے آئیں۔ انادیہ نے بستہ چارپائی پہ پھینکا اور ماں کے قریب آ گئی۔ دادی کی بکواس پہ ماں کی آنکھوں سے سیل رما جاری تھا۔ پکتی جھکتی دادی تو اندھی تھی، اندھی، اسے ماں کی آنکھوں میں زندگی مرتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ انادیہ کی نیلی آنکھیں پہلی مرتبہ آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ وہ تیزی سے ماں کی طرف بڑھی اور اس سے لپٹ گئی۔ دیا پانی۔ ماں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پانی مانگا تو وہ بھاگتی ہوئی پانی لینے کے لیے گئی، لیکن دیکھا تو میٹھے پانی کا گھڑا خالی تھا۔ ان دنوں موٹریں عام نہیں تھی، شاید ہی کسی کے گھر میں موٹر ہوتی۔ پانی نلکوں سے بھر کے لایا جاتا تھا کیونکہ انادیہ کے گھر کا پانی زمین میں خرابی کی وجہ سے کھارا ہو چکا تھا۔ وہ کٹورا اٹھا کر ابراہیم کے گھر پانی لینے کے لیے بھاگی تو دادی چپل کی طرح اس پہ جھپٹ پڑی۔ منحوس، سارا دن آوارہ گردی کرتی رہتی ہے، ٹانگیں ٹوٹتی ہیں گھر کے اندر بیٹھتی ہوئے، باہر نکلی تو جان نکال دوں گی۔ ماں کو پانی۔ انادیہ کا حلق سوکھ گیا تھا اور باقی الفاظ منہ میں گھٹ کے رہ گئے تھے۔ اسے ماں کی مرتی ہوئی آنکھوں میں پیاس نظر آتی تھی اور سوکھے نیلے پڑتے ہونٹ۔ اس کی جان نکلنے لگی، ہاتھ سے کٹوری چھوٹنے لگی۔ وہ دادی کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگی۔ کمینی رک! دادی نے اپنی پسندیدہ گالی کے ساتھ جوتی اتار کر انادیہ کی طرف پھینکی۔ انادیہ نے جھک کر خود کو جوتی کے نشانے سے بچایا تو دادی کو اس ناکامی پہ تاؤ چڑھ گیا تھا۔ باہر قسم بٹھا رکھے جس کے لیے بھاگ بھاگ کر جاتی ہے، تیرا باپ آ تلے اسے بتاتی ہوں۔ دادی کف بکنے لگی۔ کس کے ساتھ آنکھیں مٹکا رکھی ہیں؟ رزیل بتاتی تو جا۔ دادی نے گملہ اٹھا کے اسے دے مارا۔ مٹی کا گملہ ٹوٹ کر کئی حصوں میں بٹ گیا اور ایک نوکیلا ٹکڑا انادیہ کے پیر پہ جا لگا۔ لمحوں میں اس کا پیر خون آلود ہو چکا تھا۔ وہ بھل بھل نکلتے خون کی پرواہ نہ کرتی ہوئے بھاگی بھاگی چچی کے گھر پہنچی۔ گیٹ بند تھا، کھلنے میں بھی وقت لگا۔ اوپر سے اس کی چپل خون میں بھیگ رہی تھی۔ پاؤں کے تلوے پہ چپچپاہٹ اور رطوبت سی محسوس ہوتی، یوں لگتا جیسے ابکائی آ جائے گی۔ افراہیم نے خون دیکھا تو چیخ پڑا، رکو ندی، میں تمہیں پٹی لگا دوں، اتنا خون۔ وہ افراہیم کی پکار کو نظر انداز کرتی پانی لے کر گھر پہنچی تو دادی سامنے کہیں نہیں تھی۔ انادیہ بھاگ کر ماں کے کمرے میں پہنچی۔ ماں اپنے کمرے میں بستر کے اوپر موجود تھی۔ ماں کا چہرہ دروازے کی سمت تھا اور آنکھیں تار سے کھلی تھی۔ ماں انادیہ کا انتظار کر رہی تھی۔ سرد پتھر سی آنکھوں میں کہیں پیاس موجود تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی ماں کے قریب آئی۔ اس نے ماں کی گردن میں بازو ڈال کر ماں کو اٹھایا، اس کے لبوں سے پانی کی کٹوری لگائی۔ اب کھولو نہ منہ، پانی پی لو ماں۔ وہ پکارتی رہی، جھنجھوڑتی رہی، ماں کو جگاتی رہی۔ کوئی کھلی آنکھوں سے بھی سوتا ہے ماں، اٹھ بھی جاؤ، پانی تو پیو۔ وہ پیر سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بغیر چیختی رہی، روتی رہی، ماں کو جھنجھوڑتی رہی، اور وہ بڑھیا کسی بدرو کی طرح انادیہ کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، ساکت، حیران اور ششدر۔ یہ تو مر چکی ہے۔ دادی کی آواز میں پہلی مرتبہ سنسناہٹ بھری تھی۔ ایک خوف، ایک وحشت سی آس پاس چکرانے لگی۔ دادی خوف زدہ سی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ انادیہ نے ماں کی پتھر آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور بھری ہوئی کٹوری کو خونی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مٹی کی وہ کٹوری اٹھا کر دادی کے سر پہ دے ماری۔ اس وقت اس کے سر پہ خون سوار تھا۔ اس کی خونی آنکھوں میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ وہ وحشت اس کی پوری زندگی پہ محیط ہو گئی تھی۔ ماں مر گئی مگر اپنے پیچھے اس کے لیے پیاس چھوڑ گئی، نفرت کی پیاس۔ اس پیاس نے انادیہ کو بڑے گہرے اور گھاؤ دینے والے اسباق کے مفہوم سمجھائے تھے۔ اس سے نفرت کو سیکھنا، پڑھنا اور سمجھنا آ گیا تھا۔ اس سے نفرت کو برتنا، پہننا اور اوڑھنا آ گیا تھا۔ اسے دادی سے شدید نفرت تھی۔ یہ نفرت دن بدن بڑھتی رہی۔ اس کا نہ کوئی انت تھا، نہ کوئی شکار۔ ماں کے جنازے پہ دادی کا اپنا پھٹا ہوا سر سب کو دکھاتی اور اپنے لیے ہمدردی بٹورتی، اور انادیہ بنجر آنکھوں سے سب کے چہروں کو پڑھتی۔ وہاں پہ اس کے لیے کوئی اچھے تاثرات نہیں تھے۔ ہر کوئی اسے برا سمجھتا کیونکہ دادی اسے برا ثابت کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ وہ ہر کسی کو انادیہ کی بد زبانی، بدتمیزی، تلخی اور زبان درازی کا بتاتی تھی۔ وہ بری تھی، دادی نے اسے برا ترین بنانے کا کام کیا۔
اس کے اندر سے بچی کچی اچھائی کو بھی اکھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ماں کے سارے بدلے دادی کو تکلیف دے کر لیتی تھی۔ اسے اپنے دشمنوں کو تکلیف دے کر ایک فرحت انگیز لذت کا احساس ہوتا تھا۔ یہ ایک سرور بخش سی کیفیت جس کا کوئی نام نہیں تھا، حالانکہ اس کیفیت کا ایک نام ضرور تھا جس سے انادیہ قطعی طور پر ناآشنا تھی۔ ماں کے بعد دادی کے جلد ہی سارے کسبل نکل گئے۔ ایک دن سیڑھیوں سے گری اور چارپائی کی ہو کر رہ گئی۔ ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی اور سارا دن بستر پہ پڑی چلاتی رہتی تھی۔ انادیہ کا موڈ ہوتا تو بات سنتی، ورنہ ریڈیو لگا کر گانے انجوائے کرتی رہتی۔ بھوکی پیاسی دادی کی آہیں برابر والے گھر تک بھی پہنچتی تھی اور وہاں سے ایک چہرہ فوراً ہی نمودار ہوتا تھا۔ ہاتھ میں ٹرے پکڑے وہ دیوار پھاند کر آتا تھا۔ دادی کو روٹی کھلاتا، دودھ میں بھگو کر انہیں چائے پلاتا اور دوائی بھی دیتا، پھر ان کی ٹانگوں میں مالش کرتا، ان کے پیر دباتا اور اچانک انادیہ کے سامنے تیور بگاڑے کھڑا ہو جاتا۔ دادی کو بھوکا کیوں رکھتی ہو؟ انہیں روٹی نہیں دیتی، صرف دودھ، چائے یا گلوکوز؟ کیوں؟ اس کی برہمی پہ انادیہ ناک چڑھا لیتی، پھر غصے میں پنکار کر کہتی، ٹھوس غذا نہیں دے سکتی؟ دادی کی غلاظت کو کون سمیٹے گا پھر؟ انادیہ تم؟ وہ خون کے گھونٹ بھر کے رہ جاتا تھا۔ تم اس وجہ سے دادی کو بھوکا رکھتی ہو؟ ہاں، انادیہ تسلیم کر لیتی تھی اور افراہیم ساکت رہ جاتا۔ پھر دادی کو ایک دن فالج کا اٹیک ہوا تو رہی صحیح کسر بھی نکل گئی تھی۔ ابا حت المقتور دادی کا علاج کروا رہے تھے، لیکن طبیعت میں کوئی افاقہ نہیں تھا۔ افراہیم حکیم جی سے معجونے بنوا لاتا اور مالش کے لیے طرح طرح کے تیل بھی۔ وہ ہر ٹوٹکا دادی پہ آزمانا چاہتا تھا تاکہ دادی اپنے پیروں پہ چل سکے، لیکن دادی کے اعمال کا بار اتنا زیادہ تھا جو کہ جسم اٹھانے کی سخت برداشت نہ کر سکتا تھا۔ دادی تو چل نہ سکی، تاہم افراہیم ضرور تھک گیا۔ مجھے نہیں لگتا دادی اب ٹھیک ہو سکیں گے۔ تمہیں اب پتہ چلا؟ میں تو اول روز سے جان گئی تھی۔ وہ کچی گاجر کو درتی مزے سے بولی تھی۔ افراہیم اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ تم ایسی کیوں ہو؟ کیسی؟ وہ حیران ہوئی۔ اتنی سخت دل؟ افراہیم نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ انادیہ ہنسنے لگی، پھر صحن میں چارپائی پہ دھوپ سینکتی نیم غنودہ دادی کی طرف اشارہ کر کے بولی، اس عورت کی وجہ سے؟ اس کے لہجے میں بے انتہا نفرت تھی۔ میرا بس چلے تو اس عورت کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالوں؟ انادیہ؟ افراہیم تھرا گیا تھا، پھر نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے چہرے پہ خوف سا پھیل رہا تھا اور اسے انادیہ کی نیلی آنکھوں میں اتری وحشت سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنے گھر چلا گیا۔ اس رات آسمان سے سرما کا مینا برستا رہا، ٹوٹ ٹوٹ کر، بفر کر۔ باہر بارش کا ایک طوفان تھا، پانی ہی پانی، اور اندر دادی کے لب پیاسے تھے، سوکھے، بے جان، کھلی آنکھیں، باہر کو نکلی پیاسی زبان، اور لبوں سے ادا ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ۔ پانی۔ وہ زبان باہر نکالتی اور اندر کرنے کی طاقت نہ رکھتی۔ پوری رات وہ پانی کے لیے تڑپتی رہی۔ باہر پانی برس برس کر دیوانہ ہو رہا تھا، اندر انادیہ آرام سے لحاف میں منہ دیے سوتی رہی۔ صبح اٹھی تو ٹوٹے گملے، اکھڑے پودوں اور ٹوٹے پانی کے گھڑے کی طرف لپکتی دادی آدھی پلنگ سے نیچے اس سال میں لٹک رہی تھی کہ ان کا پورا وجود ٹھنڈ سے برف بن کر اکڑا ہوا تھا۔ دادی کا جسم بے جان پڑا ہوا تھا۔ وقت کی چال اور زندگی کی کتاب میں ان گنت آنسوؤں کے مٹے نشان اسے بار بار یادوں کے صحرا میں لے جاتے۔ یادیں جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی، یادیں جو ہمارے اعمال کی طرح ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، یادیں گناہوں کی طرح پیچھا کرتی ہیں۔ انسان ساتھ چھوڑ بھی جائے تو یادیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ وہ اپنے سرکاری بنگلے کے وسیع و عریض لان میں مگر نوکروں کو دیکھتی، کبھی مالک کو ہدایات کرتی اور کبھی گارڈ کو چوکنا رہنے کی تلقین کرتی، کبھی ڈرائیور کو سمجھاتی بچوں کو وقت پہ اسکول سے لیا کرے، اور کبھی اندرون خانہ ملازم عورتوں کو کام کے حوالے سے ہدایات دیتی۔ اس کے آس پاس بڑی مصروفیات بکھری تھیں اور وہ بیگم صاحبہ بن کر پورے دن بھی نوکروں کو کام کی ہدایت کرتی، تب بھی نہ تھکتی۔ یہ مصروفیت ان صحرا کر دینے والی یادوں سے بہت اچھی تھی، لیکن پھر ایک رات کا پہر آتا اور یادوں کا ایک بند رستہ کھل جاتا، ایک جادوئی رستہ جو اسے ماضی کی بھول بھلیوں میں لے جاتا۔ اور ماضی بعید تو نہیں تھا، ماضی تو قریب ہی تھا، جیسے ابھی کل ہی کی بات ہو۔ وہ سرخ زرد تار آنچل تلے ان گنت خوابوں کی تتلیاں پکڑے افراہیم کے ہمراہ اس کی محبت کے حصار میں اس گھر کی چھاؤں میں آئی تھی جو افراہیم کے ابو کا گھر تھا۔ انہوں نے افراہیم کے لیے بڑی ہی محبت سے بنوایا تھا۔ وہ خود بھی سرکاری افسر تھے۔ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اس گھر میں لگا دی تھی، جس میں لمبے عرصے تک رہنا انہیں نصیب نہیں ہوا تھا۔ افراہیم کی بے تحاشا محبت، توجہ اور پیار کے ساتھ اپنے 3 بچوں کی جنت میں روبا کسی ملکہ کی طرح شان کے ساتھ جیون بتاتی تھی۔ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، وہاں ہر چیز کی فراوانی تھی، محبت، پیار، توجہ اور وقت بھی۔ اور پھر روبا کی جنت کو کسی بد نظر کی نظر لگ گئی۔ افراہیم کی ماں کہتی تھیں
یہ ساتھ والی کی نظر بڑی خطرناک ہے۔ میری ساس کو اپنی اس پوتی کی نظر سے بڑا خوف آتا تھا۔ وہ کہا کرتی تھی اس کی نظر پتھر پہ پڑے تو پتھر پھاڑ دے۔ بہت سال تک وہ اپنی ساس کے اس فرمان کو نظر انداز کرتی رہیں، جھٹلاتی رہیں۔ وہ کسی وہم میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، وہ کسی شیطانی وسوسے کی زد میں کیوں آتی؟ اسے لگتا یہ توہم پرستی ہے اور کچھ نہیں، ورنہ انادیہ کی نظر ایسی تو نہیں تھی۔ شاید یہ خیال اسی طرح قائم رہتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ روبا کو احساس ہونے لگا تھا کہ انادیہ کی نگاہ کا زہر کیسا تھا۔ جس طرف نگاہ کرتی زہر زہر کر دیتی، اور جس پہ جم جاتی اسے سانپ کی طرح ڈس لیتی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد جب روبا نے انادیہ سے ملنے اور پچھلے روابط کو قائم رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو افراہیم نے اسے بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ منع کر دیا تھا۔ پچھلا دوستانہ بھول جاؤ جان، اب نئے دوستوں سے دوستی نبھاؤ۔ افراہیم کے نرم لہجے میں ایک واضح تنبیہ تھی۔ وہ اسے انادیہ سے ملنے نہیں دینا چاہتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انادیہ گھر اس کی بغل میں تھا اور وہ نہ صرف روبا کی پرانی سہیلی تھی بلکہ ہونے والی بھابھی بھی۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ روبا انادیہ سے دور رہ سکتی؟ وہ میری ہونے والی بھابھی ہے، ملوں گی نہیں تو تعلقات کیسے بنیں گے؟ کل کو رشتہ داری کیسے نبھے گی؟ روبا کی سادہ سی آنکھوں میں تفکر بھر جاتا تھا۔ تب افراہیم ملائمت سے اسے سمجھاتا، رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں، ملے یا نہ ملے رشتہ وہیں رہے گا۔ مجھے پسند نہیں کہ تم انادیہ سے ملو، ہماری اس کے ساتھ کیمسٹری نہیں ملتی، بس یہی سمجھ لو۔ مگر وہ میری بھابھی ہے، کل کو مجھے بھائی کے گھر میں گھسنے بھی نہ دے گی۔ روبا کو آنے والے خدشات میں گھرا دیکھ کر افراہیم بے ساختہ ہنس پڑا۔ تو نہ گھسنے دے، آپ ہمارے گھر میں رہیں اور ہمارے دل میں رہیں، یہاں سے نکلیں گی تو کہیں اور جائیں گی۔ افراہیم کا مخمور لہجہ اور بے پناہ چاہت اسے مزید تکرار سے کوسوں دور لے جاتی تھی۔ وہ بے بس ہو جاتی، چپ کر جاتی، مگر اپنے دماغ میں گھسنے والے سوالوں کو کیسے روک پاتی؟ افراہیم اور اماں انادیہ کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ ان کا آنا جانا بھی برائے نام ہے، آخر کیوں؟ اور سب سے بڑا سوال، افراہیم نے ایسی قیامت کزن کے ہوتے ہوئے روبا سے شادی کیوں کی تھی؟ پھر ایک دن روبا نے افراہیم سے باتوں باتوں میں یہ سوال پوچھ لیا، مجھے تو حیرانی ہے، آپ کے پڑوس میں ایسا نایاب حسن اور آپ پھر بھی نئی دریافت میں سرگردہ رہے، کیا گھر میں موجود روح پہلی چاندنی کی قدر نہیں تھی؟ روبا کا سوال اور گہرا لہجہ افراہیم صاف سمجھ گیا تھا اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور آنگن میں پھیلی ٹھنڈی چاندنی سے لطف لینے لگا۔ وہ اس وقت رات کے دوسرے پہر صحن میں بیٹھے تھے۔ آنگن میں اتری پورے چاند کی رات سے لطف اٹھانے کے لیے۔ چندرماں کی رات تھی، ٹھنڈی، روشن اور دھلی دھلائی۔ سمجھ لو عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے۔ افراہیم کا انداز غیر سنجیدہ تھا۔ روبا خفا سی ہو گئی تھی، پھر اس نے اپنا سر افراہیم کے کندھے سے ٹکا دیا تھا۔ افراہیم نے خود سپردگی کے اس خوبصورت احساس کو سمیٹتی ہوئی روبا کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ یوں سمجھ لو انادیہ کے لیے ایسی کبھی فیلنگز محسوس نہیں ہوئی، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، نہ اس نے کبھی ایسا کوئی موقع فراہم کیا۔ تو گویا اگر وہ موقع فراہم کرتی تو آپ سر کٹوانے کے لیے تیار تھے؟ روبا کی خفقی بھری آواز پہ افراہیم نے بڑا ہی مزہ لیا تھا، یعنی روبا انادیہ سے جیلس ہو رہی تھی۔ اب ایسا فالتو سر بھی نہیں تھا جو کٹوانے کے لیے پیش کر دیتا۔ اس نے روبا کو انادیہ سے جیلسی کے اس حصار میں سے نکال لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا روبا جیلس ہو کر بھی انادیہ کو سوچے یا اسے اپنے حواسوں پہ سوار کر لے۔ تو پھر وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری خفقی سمو کر پوچھ رہی تھی، تو پھر یہ کہ تم آئی تھی کاشف کا رشتہ لے کر برابر والے گھر میں، آنٹی فرزانہ نے اماں کو بھی بلا لیا تھا، تب تم اماں کو بہت اچھی لگی تھیں، اور میں نے یہاں چھت سے تمہیں دیکھا تھا تو تم مجھے بھی بہت اچھی لگیں۔ جب میں گیٹ پہ تمہاری اماں سے ملنے آیا تو تم اپنی اماں کے پیچھے چھپ گئی تھی، مجھے تمہاری وہ ادا بہت اچھی لگی۔ اور پھر افراہیم بہت محبت سے کہتے ہوئے کہیں کھو سا گیا، جیسے وہی لمحہ آنکھوں میں آن بساؤ۔ اور روبا نے بے چینی کے عالم میں اس کا کندھا ہلایا۔ افراہیم نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کی بے چینی دیکھ کر مسکرا دیا۔ پھر جب تمہیں تمہارے کالج کے باہر دیکھا، میں انادیہ کو کالج سے لینے گیا تھا، تمہیں دیکھنے کے بہانے تم تب اپنی دوست کے پیچھے چھپ گئی تھیں۔ افراہیم کے بتانے پر وہ بے ساختہ چونکی تھی۔ آپ کو وہ چھپنا بھی یاد ہے؟ تمہارے حوالے سے مجھے کچھ بھی نہیں بھولتا۔ افراہیم کی وہ یقین دہانیاں اور اس کی وہ بادل کی طرح برستی چاہتے، وہ محبت لٹاتے دن اور الفت اوڑھتی راتیں۔ افراہیم کہتا تھا اس کے بغیر وہ ادھورا تھا، نامکمل۔ روبا اس کے وجود کی تکمیل تھی، روبا اس کی زندگی کا اثاثہ تھی۔ پھر وہ اپنے اتنے قیمتی اثاثے کو کیسے بھول گیا تھا؟ روبا کو آج بھی وہ دن یاد تھے جب افراہیم اس کی تکلیف پہ تڑپ اٹھتا تھا۔ اس نے روبا کو پرانے گھر میں کسی نادیدہ اسیب کی وجہ سے خوفزدہ دیکھا اور مسلسل دیکھا تو وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس گھر کو تالا لگ گیا۔ یہ لوگ سرکاری بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ یہ بڑا خوبصورت سرسبز بنگلہ تھا، سہولتوں سے پر۔ یہاں پر روبا کو ہل کر پانی بھی نہیں پینا پڑتا۔ پھر بھی وہ خوش نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ پرانے گھر سے دونوں ہاتھ بھر بھر کے ناخوشی اکٹھی کر لائی تھی۔ بنگلے میں آ کر اس کی زندگی سے وہ بے نام سا خوف مٹا نہیں تھا۔
لیکن کم ضرور ہو گیا تھا۔ البتہ اماں کی حالت وہی تھی، وہ ابھی ابھی روبا کو دیکھ کر چیخنے لگتی تھیں، اور اگر روبا نہ بھی ہوتی تب بھی چلاتی رہتی تھی، افراہیم مجھے اس سے بچا لو، تمہاری بیوی مجھے مار ڈالے گی۔ اماں کے ذہن میں انجانا سا یہ خوف بیٹھ گیا تھا۔ پھر افراہیم نے بڑے ہی سائیکیٹرسٹ بدلے، مگر اماں کا یہ خوف نہ مٹ سکا، اور اگر افراہیم کو کوئی چیز پریشان کرتی تھی تو وہ اماں کی تکلیف تھی۔ اگر افراہیم کو کوئی چیز توڑ سکتی تھی تو وہ اماں کی آنکھ سے آنسو تھے۔ نہ وہ انہیں تکلیف میں دیکھ سکتا تھا، نہ وہ اپنی ماں کے آنسو دیکھ سکتا تھا۔ پھر ایک دن اماں کو وہی پرانا دورہ پڑا تو افراہیم نے نوکروں کی موجودگی میں ہی روبا کو ٹوک دیا تھا، جب تم جانتی ہو اماں کو تمہیں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے تو سامنے کیوں آتی ہو؟ افراہیم کے یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ چابک تھے، جو روبا کے جسم پہ نہیں روح پہ لگے تھے۔ نوکروں کے سامنے وہ احساس توہین سے نیلی پڑ گئی تھی، نیلی نہیں پیلی پڑ گئی تھی۔ اچھا جی، تو یہ ایپیسوڈ نمبر 4 ختم ہو گئی ہے اور سارا کچھ کلیئر ہو گیا ہے۔ جو پاسٹ میں باتیں ہوئی تھیں وہ سب کی سب واضح ہو گئی ہیں، بڑی اچھے طریقے سے واضح ہوئی ہیں۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میرا دل کرے میں آگے آگے بھی پڑھتی رہوں، لیکن میری گلے کی آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا بڑی حالت خراب ہوئی ہے، مجھے بہت خراش سی فیل ہو رہی ہے اور درد ہو رہا ہے۔ میں بار بار ایک گولی ہے ٹافی کی طرح وہ کھاتی ہوں پھر ریکارڈنگ کرتی ہوں، تھوڑا فلو بھی ہے۔ خیر یہ باتیں رہنے دیتے ہیں، ناول کی بات کرتے ہیں۔ ناول جی وہی والی بات ہے کہ جو ولن ہوتا ہے جس سے سب نفرت کرتے ہیں، وہ ولن پیدا تو نہیں ہوتا، ولن بنایا دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ انادیہ بھی اتنی بری ہوتی تو نہیں ہے، لیکن بچپن سے وہ یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنی دادی کو دیکھتی ہے اور پھر اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھتی ہے، تو وہ ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ چیزیں بنتی رہتی ہیں۔ اس کو کوئی سمجھانے والا، احساس دلانے والا، پیار کرنے والا ملتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بابا اس سے ہمیشہ دور ہی رہتے ہیں، اس کا بھائی تو وہ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، جو دادی ہوتی ہے وہ اس پہ ظلم کرتی رہتی ہیں، تو وہ کیسے اچھی بنے؟ کس کو دیکھے، کس کو آئیڈیالائز کرے؟ تو وہ ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ اور اب مجھے انادیہ پہ کوئی خاص گلہ بھی نہیں رہا، سچ بتاؤں تو مجھے بڑا اچھا لگا اس دادی کے ساتھ جو برا ہوا نا، سکون آ گیا۔ اور اس کی اماں کیسی ہوتی ہیں وہ بتاتی ہی نہیں ہیں، چپ کر کے مار کھاتی رہتی ہیں۔ اس کی اماں بہت فضول انسان ہوتی ہیں، ایسے کیسے؟ اور اس کے ابا اس سے بھی ڈبل فضول۔ مجھے لگتا ہے اس کے ابا کو سب پتہ ہوتا ہے، اس کے ابا کو یہ تو پتہ ہوتا ہے نا کہ میری اماں ان کو بوٹیاں نہیں دیتی اور ان کو اچھی اچھی چیزیں نہیں دیتی کھانے کے لیے، اور یہ سب کچھ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، سب پتہ ہوتا ہے، بس وہ اماں کو کچھ کہتا نہیں ہے۔ اور اس کو سب پتہ ہوتا ہے میری بیوی کو یہ مارتی ہے، میری بچی کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، لیکن بس اتنی عزت، یہ کیا بات ہوئی؟ بندہ عزت کرے سب کرے لیکن اپنی فیملی کو تو پروٹیکٹ کرے کم از کم، حد ہو گئی۔ اور وہی بات نا، کتنا عرصہ دادی نے کرنا تھا راج، بوڑھا تو ہونا ہی ہوتا ہے یار، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ریسنٹلی ہمیں ایک پتہ چلی ہے، ہمارے رشتہ دار ہی ہے، وہ انکل ہمارے گھر آئے ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اب وہ، تو وہ بتا رہے تھے مجھے میرے بیٹے مارتے ہیں، میری بیوی مجھے گالیاں دیتی ہے، یہ وہ۔ تو اب میں تو ان کے بیک گراؤنڈ سے نہیں واقف تھی، لیکن امی نے اور بہنوں نے مجھے بتایا کہ یہ جوانی میں اتنا مارتے تھے اپنی بیوی کو، اتنا زیادہ مارتے تھے اپنے بچوں کو، بس ایسے ہی نا ہر ٹائم بس مارتے رہتے تھے، ڈنڈا لے کر انہیں پیٹ پہ، مطلب نہیں دیکھتے تھے گیسٹ آئے ہیں کچھ نہیں، بس ہر وقت بیوی کو مارتے رہتے تھے۔ تو اب یہ ہر ٹائم تو نہیں چلے گا نا بھائی، تم نے بوڑھا بھی ہونا ہے، تمہاری طاقت بھی ختم ہوگی آہستہ آہستہ، تمہارے پاس پیسے بھی نہیں رہیں گے، تم بیٹوں کے محتاج ہو جاؤ گے، بیوی کے محتاج ہو جاؤ گے۔ تو اب وہ بدلہ تو نہیں لیں گے، لیکن ان کے اندر وہ نفرت ہے، انہوں نے یہی دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے ہیں وہ مارتے ہیں، جو طاقتور ہے وہ مارتا ہے، تو ان کے اندر یہ چیز آ گئی، اب ان کے لیے نارمل ہے مارنا۔ انہوں نے مارا تو نہیں ہوگا خیر، لیکن یہ ہے کہ عزت بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے یار، وہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں بڑھاپے سے بچا لے، ہمیں سنبھال لے، وہ اسی لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ بڑھاپا بڑا ظالم ہوتا ہے، اب کہ اپنے بچے آپ سے عاجز آ جاتے ہیں۔ تو اچھی تربیت کرو، نہیں عاجز آئیں گے، پیار کرتے رہیں گے، ان کو پیار سکھاؤ، ان سے پیار سے پیش آؤ، تو وہ چیز ان کے اندر رہ جائے گی اور وہ بڑے ہو کے بھی آپ سے پیار کریں گے۔ بچپن میں ان کو مار کے ان کا بھرکس بنا دو گے تو ان کے اندر نفرت بیٹھ جاتی ہے، وہ اس ٹائم پہ تو آپ کے سامنے آنکھ نہیں اٹھائیں گے، وہ ان کے اندر ڈر ہوتا ہے، وہ پھر بات مانتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب طاقت شفٹ ہوتی ہے نا، وہ بچے جوان ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ دادی چڑیل کی وجہ سے اتنی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، مجھے تو انادیہ پہ ترس آ رہا ہے، مجھے اس پہ پیار آ رہا ہے، بیچاری چھوٹی سی بچی جس کی اماں بھی اسے نہیں بچاتی۔
تو وہ جب دادی کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہوتی ہیں نا شیطانیاں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا. دادی کو دو کوئی لگائے یار، دادی کی ایسے جان نکلی ہے، تھوڑی اور ظلم ہونے چاہیے تھے دادی کے ساتھ. بہت چڑیل عورت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو ہر کسی نے برا برا ہی سمجھا. اس کی جو، مجھے تو اس تائی پہ بھی غصہ آ رہا ہے، افراہیم کی ماں پہ. وہ بھی ہر کسی کو کہتی ہے یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. جیسی بھی ہے یار، تم اس کو مشہور تو نہ کرو، حد ہو گئی. اور پھر جادو والی اگر پوائنٹ پر آئیں تو یہ تو مجھے بڑا عجیب لگا. نیا انکشاف ہوا میرے پہ کہ جادو کرنے کے بعد بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیے تھے، اور وہ ان کا توڑ بھی بھول جاتا ہے. توڑ تو خیر وہ پوچھتی ہی نہیں ہے. اور ناجو کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے. کہتی ہے میرے 7 بچے پیدا ہوئے ہیں اور 7 کے ساتھ کوئی لولے، کوئی لنگڑے، کوئی کانے، کوئی اندھے. اے اللہ استغفر اللہ. تو یہ ملتے ہیں ان چیزوں کے دنیا میں بھی. ویسے کنفرم تو نہیں ہے، ایگزیکٹ تو نہیں ہے کہ دنیا میں ہی آپ کو اس کا اجر مل جائے جو آپ نے کام کیے. آخرت میں ملتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی مل جاتے ہیں، اور آخرت میں تو ملیں گے ہی ملیں گے. تو یہ بڑا دل دہلا دینے والا تھا. اور وہ کاشف دیکھو کیسا وہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میری ماں تم جھوٹ بول رہی ہو، انادیہ سے نہیں کر سکتی. وہ انادیہ سے پوچھتا بھی نہیں ہے. تو شاید انادیہ نے وہ جو ایک دفعہ دم کروایا ہوتا ہے نا، تو شاید اس کا اثر ہوگا. لیکن وہی بات، اتنا گہرا لمبا عرصہ تو نہیں ہوتا، اس کی خوبصورتی کا اثر ہوگا یار. اتنی پیاری ہوتی ہے، سنہرے بال، نیلی آنکھیں، گورا رنگ، آئے ہائے. اور وہ بیچاری، کیا نام تھا اس کا، انابیہ. ہاں وہ بیچاری، اس کو کتنا مارتی ہے انادیہ. اس کو، وہ بھی اپنی دادی کی طرح بن گئی ہے کہ تو وہ دادی کا انجام بھی تو دیکھے. وہ اس کو مارتی رہتی ہے بیچاری کو ہر ٹائم. اور اچھا، انابیہ کی فاتح کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے، اور انایا ابھی ہے نہیں لیکن وہ آئے گی. انایا ہوگی شاید انادیہ کی بیٹی، اور اس کی فاتح کے ساتھ پہلے شادی ہوگی، اور پھر شاید ان کی ڈائیورس ہو جائے، اور پھر انایا کی رافع کے ساتھ ہو جائے گی. کیونکہ ایسا ہی کچھ تھا نا کہ وہ پہلی ایپیسوڈ میں بتا رہے تھے کہ انایا فاتح کی نہیں، رافع کی بیوی ہے. عزہ بتا رہی تھی. تو عزہ بہن ہے فاتح اور رافع کی. انابیہ جو ہوگی وہ جو بچ جاتی ہے ان تینوں میں سے، انابیہ، دیا اور بیا. عنایہ، دیا اور بیا. تو انایا مر جاتی ہے اور دیا مر جاتی ہے، اور بچ جاتی ہے انابیہ. تو انابیہ کی جو انگیجمنٹ ہوتی ہے فاتح سے، میرے خیال سے پھر اس سے شادی نہ ہوتی ہوگی، ہے نا. اور یہ جو رافع ہر جگہ پہ بھٹک بھٹک کے پھر رہا کہتا ہے کہ وہ نیلی آنکھوں والی گڑیا انایا، مجھے کہا کیا تھا وہ میری ہے لیکن وہ میری بھائی کی تھی، ایسا سم تھنگ کوئی باتیں ہیں. تو یہ شاید بعد میں بھی ان کو برین واشنگ کرے رافع اور فاتح کی. اور بیچاری روبا نارمل سی سویٹ سی بندی ہے، اس کی خواہ مخواہ زندگی میں زہر گھول دیا گیا. اس نے تو نہیں کسی کچھ بھی روبا کو کہا نا، خواہ مخواہ بیچاری. اور افراہیم کی اماں، اس بیچاری کو تو جنوں کا ہی سایہ ہے کوئی. اب مزہ آ رہا ہے، اب سمجھ آ رہی ہے. اور اب آگے کیا ہوگا، کچھ گیس لگا رہے ہیں ہم لوگ، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوگا. 3 ایپیسوڈز اور آئیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.